حاوی القدر علماء اہل سنت سادات کرام معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفى ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبى، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خیر الورى وعلى آلہ واصحابہ النجباء الى یوم الجزاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک بار ادب اور احترام کے ساتھ آقائے دو جہاں فخر رسولاں سید انس و جاں انیس بے قراراں، جان ایماں اصل ایماں روح ایماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نذرانِ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ جامعہ انوار مصطفیٰ کے آنگن میں اتنا عظیم الشان اجتماع، دیوانگان مصطفیٰ کا ہجوم، یہ امنتا ہوا سیلاب، حد نگاہ تک نظر آنے والے عشاقان مصطفیٰ، یہ ساری چیزیں بریلی شریف جو شہر مرکزی عقیدت ہے، جو شہر سنیت ہے، اس شہر سے ہلکی سی نسبت کا نتیجہ ہے کہ آج بریلی کی جھلک اس مدرسے کے آنگن میں نظر آ رہی ہے۔ اپنے اسلامی انٹر کالج اور جامعۃ الرضا کا منظر بھی دیکھا ہوگا۔ الحمدللہ اس مجمع کی خیرات لیتا ہوا یہ بھی اس علاقے کا چھوٹا سا مرکز نظر آ رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ بریلی سے فیض امڑ کے چلا ہے اور دھرول کی سرزمین پہ جھوم کے برس رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو قیامت تک ہریالی عطا فرمائے، اسے خزاں رسیدہ ہونے سے محفوظ فرمائے۔ ظاہر سی بات ہے، ادارے کو چلانے والا ناظم، محتمم، سنچالک اگر نیک نیتی سے کام کرتا ہے اور ارادے میں اخلاص ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ برکت عطا کر دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو 50 سال 100 سال سے ادارہ چلا رہے ہیں، مگر ایک چھوٹا سا مدرسہ، 2-4 کمرے اور 30-35 بچے، مگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گجرات کی سرزمین میں اس مدرسے کا جو اپنا ایک اسٹیٹس، ایک مقام ہے، اور صرف ایک فقیر درویش مجاہد ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج یہ چھوٹا سا مدرسہ مرکز بن چکا ہے۔ اور ہر سال بریلی شریف سے ہمارے محسن، ہمارے کرم فرما، ہمارے آقاؤں کی آمد ہوتی رہتی ہے، جن کے قدم ناز کی برکت سے 50 سال کی ترقی 5 سال میں نظر آنے لگتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو استحکام دوام عطا فرمائے۔ ابھی آپ نے میرے تعلق سے قاضی گجرات حضور سید سلیم باپو مدظ اللہ العالی کی زبانی آپ نے جو کچھ بھی سنا، ایسا لگا جیسے ہماری 100 تقریر سننے کے بعد اس کا انہوں نے انٹروڈکشن کر دیا ہے، جبکہ یہ تقریر میری بہت کم سنتے ہیں، لیکن یہ ان کی کرامت ہے کہ میں جو کچھ بولتا ہوں انہوں نے 5 منٹ میں سب کچھ انہوں نے آپ کو سنا دیا۔ ایک زبردست خطیب بھی، زبردست قاضی بھی، زبردست مدرس بھی، زبردست محتمم بھی، اور آج پتا چلا کہ 100 نہیں ہزاروں نقبہ کے سردار بھی، نقابت بھی لاجواب ہے۔ سبحان اللہ، نظامت بھی، اہتمام بھی۔ ظاہر سی بات ہے بہت کچھ دیکھا آپ میں، اس لیے سرکار تاج الشریعہ نے آپ کو پورے شہر گجرات، پورے صوبہ گجرات کا قاضی آپ کو بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان، یعنی ان کی زبان سے تاج الشریعہ کا فیض بول رہا تھا، اور اللہ نے انہیں وہ ہمت اور عظیمت عطا کی ہے کہ جہاں بڑے بڑے غنڈے، بڑے بڑے لچے لفنگے، بڑے بڑے صلح کلی، سنیت کے دشمن جہاں سنیت کو آنکھ دکھانا چاہتے ہیں، اس شیر کی ایک دہاڑ سے وہ سارے گیدڑ بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے شہر گجرات کو سلامت رکھے۔ ابھی تازہ بالکل آج ہی حرمین کا فیض لے کے لوٹے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان، آج ہی لوٹے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حرمین طیبین کے صدقے دونوں جہان کی نعمتوں سے ہم سبوں کا مالا مال فرمائے۔
بس ابھی چند منٹوں کے بعد ہمارے سامنے ایک چاند طلوع ہونے والا ہے، ایک سورج جلواگر ہونے والا ہے۔ ابھی آپ نے مفتی افضال صاحب کی زبانی سماعت کیا کہ سرکار تاج الشریعہ کی شخصیت کا نام ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے مفتی اعظم ہند کو آج نہیں دیکھا ہے، ہم لوگوں نے بھی ان کو نہیں دیکھا ہے بلکہ ان کو سنا ہے، اور اس زمانے میں ہم لوگ تھے ضرور، لیکن سوئے اتفاق کے ہرما نصیبی کے ظاہری طور پر دیدار نہیں ہو پایا، مگر ان کے مریدوں کو میں نے دیکھا، ان کے خلفاء کو میں نے دیکھا، ان کی صحبت یافتگان کو میں نے دیکھا۔ آج بھی سرکار مفتی اعظم ہند کی صحبت میں رہنے والے پکے نمازی، سنتوں کے پابند، اور اس میں جو نرمی اور سافٹنیس پائی جاتی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مرشد اگر لاجواب ہو تو فیض مریدوں کو پہنچتا ہی پہنچتا ہے، اور اگر پیر کے کمال کو دیکھنا ہو تو مریدوں کو آپ دیکھ لیں۔ اور ہمارے مرید یہ نہ بولیں کہ میں فلاں پیر کا مرید ہوں، میں فلاں شیخ کا مرید ہوں، نہیں۔ اگر آپ نے ایسا بولا، آپ میں غرور ہے، گھمنڈ ہے، اور تھوڑا سا ہارڈنیس، کڑاپن ہے، تو اس سے آپ کے شیخ کی شخصیت مجروح ہو جائے گی۔ لوگ یہ کہیں گے کہ جس شیخ کے فیض کی بات تم کر رہے ہو، تم ان کی صحبت میں رہے اور تمہارا غرور نہیں کچلا گیا، تمہارے اندر نرمی نہیں آئی، تمہارے اندر نماز روزے کی پابندی نہیں آئی، اس کا مطلب ہے کہ تمہارا شیخ فیض دینے میں ناکام رہا ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ مت بولو کہ میں فلاں کا مرید ہوں، بلکہ اپنا کردار اتنا روشن کر لو کہ دیکھنے والا تم سے پوچھے کہ بتاؤ تم کس سے مرید ہو۔ جب تم اتنے لاجواب ہو تو تیرا شیخ کتنا لاجواب ہوگا۔ میری وجہ سے میرے شیخ کا نام روشن ہو، میری وجہ سے لوگ میرے شیخ کو پڑھنا چاہیں، مجھ کو دیکھ کر میرے شیخ کی عظمت سامنے والے کے دل میں اتر جائے۔ اور آج ان کے بالکل برعکس کہ صرف سوکھا دعویٰ ہوتا ہے کہ میں مفتی اعظم ہند کا مرید ہوں، میں سرکار اعلیٰ حضرت کے شہزادوں کا مرید ہوں، میں تاج الشریعہ کا مرید ہوں۔ مرید زبان سے نہیں بلکہ کیریکٹر سے کہیں کہ پھر دیکھنے والا بولے کہ جب تم ایسا بے مثال ہے تو تیرا شیخ کتنا بے مثال ہوگا۔ مفتی اعظم ہند کو میں نے دیکھا ہے، مگر میں نے تاج الشریعہ کو دیکھا ہے، تاج الشریعہ کو چلتے پھرتے دیکھا ہے، اٹھتے بیٹھتے دیکھا ہے، میں نے ان کو دوران سفر دیکھا ہے، ایک دسترخوان پہ ایک تھالی میں نے حضرت کے ساتھ کھایا ہے، میں نے سب کچھ دیکھا ہے، میں نے ہر اعتبار سے حضرت کو لاجواب پایا ہے۔ سرکار تاج الشریعہ کو دیکھنے کے بعد ایسا لگا کہ جب نواسا اتنا لاجواب ہے تو نانا مفتی اعظم ہند کتنا لاجواب ہوگا۔ یعنی اس نواسے سے نانا کی شخصیت اجاگر ہوتی ہے۔ اور ابھی آپ ہمارے شیخ کو دیکھیں گے جو بالکل 80 سال کے شیخ نہیں ہیں، 90 سال کے نہیں ہیں، 90 سال کے بڑھاپے میں نگاہیں نیچی رکھنا، چہرے سے آثار بزرگی کا نمایاں ہونا، اور شخصیت سے بالکل وجاہت کا ٹپکنا، عمر کا اثر ہونا، یہ اور بات ہے، لیکن عین جوانی میں 90 سالہ بزرگوں کے کمالات کا اس میں نظر آنا، یہ کمال کی بات ہے۔ آپ دیکھیں گے ہمارے جوان شیخ ایسا لگتے ہیں کہ 80 سال کے بزرگوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ ابھی آپ قائد ملت کو دیکھیں گے تو بس بلا ساختہ آپ کہیں گے جو تاج الشریعہ کو نہیں دیکھا، جو بریلی نہیں گیا، یا پھر اسکول کالج سے تعلق تھا، یا گاؤں میں زراعت کاشتکاری سے ان کا سمبند تھا، جلسے جلوس میں نہیں آنا ہوا، تاج الشریعہ کو نہیں دیکھ پایا، اگر آج وہ قائد ملت کو دیکھ لیں تو کئی سال تک وہ پچھتائیں گے کہ میں نے ان کے ابا کو نہیں دیکھا تو میں نے بہت برا کیا۔ جب ان کا اکلوتا جماسال شہزادہ اس قدر لاجواب ہے تو ان کے ابا کتنے لاجواب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس خاندان کے ایک ایک ستاروں کی روشنی کو سلامتی عطا فرمائے، جس کو جس جہت سے دیکھیں گے وہ لاجواب نظر آئیں گے۔ میں نے اسی دھرول کے مدرسے میں دستار بندی کے جلسے میں حضرت کو میں نے دیکھا تھا، پہلی بار دیکھنے کا مطلب ان کے کمال کا ایک جز کو میں نے ملاحظہ کیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت کے بعد مفتی اعظم ہند تھے، ان کے بعد حضور تاج الشریعہ تھے، اب ان کے بعد میدان بالکل خالی ہے، کوئی پڑھی لکھی پرسنالٹی اب وہاں نظر نہیں آئے گی۔ وہاں بھی اجمیر کی جھلک نظر آئے گی کہ لوگ مجاور رہیں گے، لوگ چادر بیچیں گے، لوگ پھول بیچیں گے، اور پھر لوگ زائرین کو پکڑ کے لا کے حاضری کروائیں گے، چند پیسے لیں گے۔ جب علم نہیں رہے گا تو ہی کام کرنا پڑے گا۔ علم کا اپنا ایک الگ اسٹیٹس ہوتا ہے، علم کی اپنی ایک الگ دھمک ہوتی ہے۔ جس کے پاس علم نہیں ہو، جس کے پاس کام کرنے کا جذبہ نہیں ہو، وہ تو چادر بیچے گا، وہ تو پھول بیچے گا،
وہ تو اجمیر کے مجاور کی طرح درگاہوں کے باہر کھڑا ہو کے کلائنٹ کا انتظار کرے گا. لیکن کوئی بتائے کہ جو 1000 پہلے جس کی خانقاہ تھی، ان کا پوتا، ان کا پرپوتا جو مجاور بن کے بیٹھا ہے، وہ صاحب مزار پہ نظر نہیں، آنے والے زائر کی جیب پہ نظر ڈالے ہوا. سارا ہندوستان اجمیر معلیٰ جاتا ہے کہ میرا خواجہ مجھ کو عطا کرے گا، اور اجمیر میں 24 گھنٹہ رہنے والا خواجہ کو نہیں دیکھتا، وہ آنے والے مسافر کی جیب کو دیکھتا، یہ مجھ کو کتنا دے گا. فیض سے محروم ہیں وہ لوگ، چونکہ ان کے دل میں خواجہ کی اہمیت نہیں ہے، وہ صرف کمانا کھانا جانتے، چونکہ اس کے پاس علم نہیں ہے. جب علم نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ دوسروں سے مانگیں گے، دوسروں کی جیب پہ نظر رکھیں گے. وہ پڑھا نہیں سکتے، کتاب لکھ نہیں سکتے، مناظرہ کر نہیں سکتے، خطاب کر نہیں سکتے، تراویح پڑھا نہیں سکتے، تو کیا کریں گے؟ چادر بیچیں گے، پھول بیچیں گے. مگر اعلیٰ حضرت کی جو خانقاہ ہے، اس خانقاہ میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 1000 پہلے کے بزرگ وہاں آرام فرما رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت نے ان کی چادر بیچ کے شہرت حاصل کی ہے، اعلیٰ حضرت نے ان کا صندل لگا کے نام اونچا کیا ہے، اعلیٰ حضرت نے ان کی چادر اور گاگر کے ذریعے شہرت پائی ہے. نہیں، اعلیٰ حضرت کے آباء و اجداد تو وہ کبھی شجاعت اور بہادری میں ان کا نام تھا. ان کے آباء و اجداد قبیلہ بڑھیچ افغانستان کے پٹھان تھے، وہاں سے چل کے وہ لاہور آئے. لاہور کا شیش محل آج بھی ان کی آمد کی یادگار ہے. پھر وہاں سے چل کے بادشاہ دہلی کے زمانے میں روہیل کھنڈ آئے. وہ جاگیردار تھے، بہادر تھے، سپہ سالار تھے. لیکن اعلیٰ حضرت کے والد گرامی ان کے دادا کے زمانے سے اس دنیا داری پہ دینداری غالب آ گئی، زہد کی چادر ان لوگوں نے اوڑھ لی، دنیا کو طلاق دے دیا اور آخرت کا کام شروع کیا. تو اللہ نے اس خاندان سے ایسا لاجواب فرزند عطا فرمایا کہ جنہوں نے 14 سال میں عالم بن کر، ہاتھ میں قلم لے کر اسلام پہ ہونے والے حملوں کا جو ڈیفینس شروع کیا، جو انہوں نے تحفظ کیا، جو انہوں نے دفاع کیا، اور تمام کسی بھی کونے سے، چاہے سائنس کی زبان میں ہو، چاہے عقیدے کی زبان میں ہو، چاہے فقہ حنفی کی زبان میں ہو، جس طرح سے جہاں سے بھی چور دروازے سے اسلام پہ حملہ ہوا. کسی نے سائنس کی زبان، سائنس کے راستے سے اسلام پہ اٹیک کیا، کسی نے سلوک اور تصوف کے راستے سے اسلام پہ اٹیک کیا، کسی نے بدعات کے راستے سے اسلام کے چہرے کو مسخ کرنا چاہا، کسی نے نماز روزہ کا نام لے کے اسلامی بنیادی عقائد پر زبردست اٹیک کیا، کسی نے سرکار دو جہاں کے علم غیب کو ٹارگٹ بنایا، کسی نے حضور کی نورانیت پہ حملہ کیا، کسی نے سرکار کے معجزات، ان کے تصرفات پہ اٹیک کیا. یعنی مسلمانوں کا ایک عجیب افراتفری کا دور تھا. ایک ہی گھر میں پیدا ہونے والے لوگ الگ الگ فکر میں بٹ چکے تھے. کوئی سرکار کو کہتے ہماری طرح بشر ہیں، کوئی کہتے وہ نور ہے، کوئی کہتے علم غیب ہے، کوئی کہتے نہیں ہے. چونکہ چند مولوی کی کتابیں مارکیٹ میں آ چکی تھی جو علم غیب کے انکار پر وہ دلیل دے رہی تھی. ایسے ہنگامہ خیز ماحول میں اجمیر معلیٰ کی خانقاہ موجود تھی، گلبرگہ شریف کی خانقاہ موجود تھی، اور صاحب دہلی میں کئی خانقاہیں تھیں. ہمارے بہار میں خانقاہ پھلواری موجود تھی، گجرات میں بھی بے شمار باپوؤں کی خانقاہ موجود تھی. لیکن کوئی بتا دے کہ اسلام پہ چومخی حملہ ہو رہا تھا، کوئی عقیدے کے نام پہ، کوئی سائنس کے نام پہ، کوئی شریعت اور سنت کے نام پہ، یعنی ہر اعتبار سے اسلام کو ٹارگٹ بنا کے بدنام کرنے کی کوشش ہو رہی تھی. اس وقت وہ 14 سالہ نوجوان جسے زمین خریدنے کی، مکان بنانے کی، ماں باپ کی جائیداد کو اور آگے بڑھانے کی جو خواہش عام طور پر اس عمر میں ہوتی ہے. بڑھاپے میں تو سارے لوگ نیک بن جاتے ہیں، لیکن اصل میں نیک وہ ہے جو جوانی میں خواہشات کی امنگوں کے بیچ میں نیک بن جاتا ہو. بدن میں خواہشات کی آگ لگی ہے، اس وقت اس کو بجھا دینا، خواہشات کو پاؤں کے نیچے روند کر 80 سالہ ضعیف کی سوچ رکھ کے دین کا کام کرنا، یہ کروڑوں میں کسی کسی کے حصے میں آتا ہے. وہ جوان جس کے سین میں امنگ تھی کہ میں گھر بناؤں، میں مکان بناؤں، میں زمین خریدوں، میں آبا و اجداد کی زمین میں اور اضافہ کروں. انہوں نے 5 کتا مکان دیا ہے، میں 10 کتا مکان بناؤں. لیکن دنیا داروں کو دنیا کی فکر تھی، اس 14-15 سالہ شہزادے کو صرف دین بچانے کی فکر تھی. کیسے دین بچے، کیسے سنیت کا چہرہ چمکے، کیسے اسلام ان تمام بھیڑیوں کے درمیان اسلام کا جادو سب کے سر چڑھ کے بولے. انہوں نے ہاتھ میں قلم لیا اور قلم کا جو جہاد شروع کیا، اپنے بیگانے بدعات کی آڑ میں، نماز کی آڑ میں، سائنس کی آڑ میں جس نے جس طرح کا حملہ کیا، انہوں نے جوانی میں قلم کا سہارا لے کر جو کتاب کا ہتھیار عطا کیا،
آج 1000 وہ ہتھیار کتاب کی صورت میں میرے سامنے موجود ہے. جب وہ کتابیں مارکیٹ میں آئی، لوگوں نے مطالعہ شروع کیا، لوگوں نے سمجھا کہ میرا پیر ہے بدایوں میں مگر میرا ایمان بچاتا ہے احمد رضا، میرا پیر ہے پھلواری میں مگر میرا ایمان بچاتا ہے احمد رضا، میرا پیر ہے گلبرگہ میں مگر ایمان بچاتا ہے احمد رضا. تو بیک زبان سارے ہندوستانی پاکستانی مسلمان کہنے لگے میرا مرشد کوئی بھی ہو، سنیوں کا مرشد ہے امام احمد رضا، جو سنیوں کا محافظ ہے امام احمد رضا. اللہ نے وہ عزتیں دے دی جو 1000 سال پرانی خانقاہوں کے مجاور تھے. جب ان کی نظر پڑی کہ صاحب یہ شہزادہ آج سارے عالم میں چھا گیا ہے، ہر طرف ان کا چرچا، ان کی کتابیں، ان کا سلام، ان کی فکر، ان کا ایٹیچیوڈ، ان کا رجحان، ان کے افکار، ان کی آئیڈیولوجی، ہر طرف رضا رضا کا چرچا ہو رہا ہے. اور 800 سال پہلے میرے باپ دادا تھے، 900 سال پہلے میرے باپ دادا تھے، اور صاحب ہمارے باپ دادا افغانستان فلسطین سے آئے تھے، ملک شام سے آئے تھے، اور یہ خان پٹھان کیسے ساری دنیا پہ چھا گیا. تو خان پٹھان نے اسے بتایا کہ چہرہ دیکھ کے اللہ عزت نہیں دیتا، پرسنالٹی دیکھ کے اللہ عزت نہیں دیتا، یا کسی ملک کسی خاص اسٹیٹ کو دیکھ کے اللہ عزت نہیں دیتا. اللہ عزت اسی کو دیتا ہے جو اللہ کے دین کا کام کرتا ہے. اللہ اسے زمین سے اٹھا کے شہرت کے آسمان پہ پہنچا دیتا ہے. کام رضا نے کیا ہے، ہتھیار رضا نے دیا ہے، تو نام کس کا ہوگا؟ جو کھا کھا کے تون اونچا کریں، جو چادر بیچ کے پیٹ پالے، اس کا نام ہوگا. وہ چاہتے میرے نام کا ڈنکا بجے، نہیں ہوگا ایسا. آج امریکہ میں علم غیب پہ مناظرہ ہوتا ہے، مناظرے میں تقریر نہیں، مناظرے میں دلیل دی جاتی ہے. وہاں دلیل چاہیے، وہ میدان جنگ ہے، ہتھیار ہے کتاب. تو علم غیب کے عنوان پہ مناظرہ امریکہ میں ہوگا. تو ہتھیار کہاں سے جائے گا؟ ہتھیار اجمیر معلیٰ سے نہیں جائے گا. میں اجمیر جاؤں گا، وہ مقام مستجاب ہے، میری دعا قبول ہوگی. میرے جیسے کروڑوں لوگ ہیں جو اجمیر معلیٰ میں دعا کر کے انہوں نے اپنی زندگی کامیاب بنائی، وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اعلیٰ حضرت نے کہا کہ یہ مقام مستجاب ہے. جیسے عرفات ہے، مزدلفہ ہے، مینا ہے، مستجاب ہے، مستجار ہے، رکن یمانی ہے، رکن شامی ہے، رکن عراقی ہے، اور باب کعبہ ہے، مستجاب ہے، مستجار ہے، مواجہ شریف ہے. یہ سب وہ مقامات ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اسی طرح ہندوستان میں عرفات مزدلفہ تو یہاں نہیں ہے، البتہ یہاں قبر غریب نواز ہے جو مقام مستجاب ہے، جہاں دعا قبول ہوتی ہے. وہاں دعا قبول ہوگی، وہاں چپراسی جا کے بادشاہ بنے گا، وہاں بادشاہ جا کے اور ترقی کرے گا. ایک کاشتکار 10 بیگہ زمین رکھتا ہے، 100 بیگہ زمین کا مالک ہو جائے گا. میرے پاس آلٹو تھی، میں فارچونر کا مالک ہو گیا. اجمیر معلیٰ میں سب کچھ ملتا ہے. بابا گاڑی دیجئے، گاڑی ملتی ہے. بابا الیکشن میں جیت دیجئے، الیکشن میں جیت ملتی ہے. امیر صاحب کلکتہ سے پٹنہ سے لوگ آتے ہیں کہ سرکار پردھانی کا الیکشن لڑ رہا ہوں، جیت دے دیجئے. یہاں سے لوٹ کے گیا، جیت گیا. میں ودھائک بننا چاہتا ہوں، میں سانسد بننا چاہتا ہوں، میں فلاں بننا چاہتا ہوں. ساری بھیک وہاں سے ملتی ہے. اجمیر معلیٰ کی عظمت کا کوئی انکار نہیں، لیکن علم غیب پہ مناظرہ ہوگا امریکہ میں. اب وہاں تقریر نہیں، وہاں دلیل چاہیے. تو کتاب کہاں سے آئے گی؟ ہتھیار کی صورت میں. اجمیر معلیٰ سے کتاب نہیں جائے گی، کتاب بریلی میں احمد رضا کی لائبریری سے جائے گی. اب دولت المکیہ ہتھیار ہے، اس سے میں مناظرہ جیتوں گا. جب میں مناظرہ جیتوں گا اور میں فاتح بنوں گا تو جس کے ہتھیار نے مجھے جیت دلایا، ڈنکا کس کا بجے گا؟ چادر بیچنے والے کا بجے گا؟ پھول بیچنے والے کا بجے گا؟ صاحب وہ کالی ٹوپی اور وہ پیلا گمچھا لگا کے دلالوں کو ڈھونڈنے والے کا ڈنکا بجے گا؟ نہیں، جس کے ہتھیار سے میں جنگ جیتا ہوں، ڈنکا اس کا بجے گا، نام اس کا روشن ہوگا. یہی کام اعلیٰ حضرت نے کیا ہے. جب تک وہ ہتھیار رہے گا اس وقت تک رضا کا نام چہاردانگ عالم میں بجتا رہے گا. اب ہمارے شیخ آ رہے ہیں، شیخ کامل آ رہے ہیں. شیخ کامل ایسا لگتا ہے جیسے بادلوں کی اوٹ سے کوئی چاند طلوع ہونے والا، ایسا لگتا ہے جیسے افق کے کنارے پہ صبح کا سورج طلوع ہونے والا ہے. اللہ الصمد. شیر کا بچہ شیر ہوتا ہے، سب کو معلوم ہے. شیر کا بچہ بکری نہیں، بکری کی صورت میں نہیں، شیر کا بچہ شیر ہوتا ہے. میں نے کہا تھا کہ اسی دھرول کے اسٹیج سے میں نے حضرت کے ایک چھپے ہوئے کمال کو دیکھا تھا، مشاہدہ کیا تھا. اور میں نے پورے ہندوستان میں جہاں جہاں میرا جانا ہوا، خاص کر دستار بندی کے جلسے میں، اور جہاں بھی سرکار تاج الشریعہ اور خاندان رضا کی عظمت پہ خطاب کرنا میرا ٹاپک مجھ کو دیا گیا، میں نے وہاں لوگوں کے سامنے حضرت کی قائد ملت کی اس کرامت کو میں نے بیان کیا
جو کچھ میں نے اس اسٹیج پر جس کا میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تھا، سارے لوگ راستہ چھوڑ دیں، حضرت کو آنے دیں، مصافحہ کرنے کی کوشش نہ کریں. میرے شیخ کی طبیعت اچھی رہے گی تو وہ سلام دعا کے بعد بیٹھے رہیں گے، آرام سے ایک طرف سے آئیں گے، مصافحہ کریں گے اور آپ جائیں گے. باقی آتے جاتے ہوئے حضرت کو تنگ نہ کریں، ٹارچر نہ کریں، بس دور سے دیکھنا، محبت سے دیکھنا، یہی کمال عشق کی دلیل ہے. میں نے سرکار تاج الشریعہ کو کئی جلسوں میں ساتھ رہنے کے باوجود مصافحہ تک نہیں کیا، اس لیے کہ اگر میں آگے بڑھوں گا تو بس ایک سیلاب امن پڑے گا. اسے میں نے دور سے دیکھا، میں نے مصافحہ نہیں کیا. اب مصافحہ کرنے سے اور کوئی چادر کوئی صاحب جبہ شریف کو ٹچ کر رہا ہے، کوئی جائے نماز کو ہٹا رہا ہے. میں نے بریلی شریف میں دیکھا کہ تاج الشریعہ سر پکڑ کے کہتے تھے کہ اللہ کرے کہ عرس بند ہو جائے. کیسے کیسے جاہل آتے ہیں، کوئی کھڑکی توڑ رہا ہے، کوئی دروازہ توڑ رہا ہے، کوئی جائے نماز کو کھینچ رہا ہے. نہیں، ادب یہی ہے کہ بالکل سائلنٹ بن کے رہیں، خاموش بن کے کھڑے رہیں. دوسروں کے میں نے ادب کو دیکھا، 1-1 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے، جب ان کے شنکراچاریہ آتے ہیں سارے لوگ ڈسپلین ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ 1 لاکھ کے مجمع میں کوئی وہاں موجود نہیں. مگر ہم لوگ چونکہ ہمارے یہاں میجورٹی جوہلا کی، کم پڑھے لکھوں کی اور ایسے لوگوں کی ہوتی ہے، اس لیے اگر ہم لوگ 1000 بھی ہوتے ہیں، شیخ آئیں تو ہنگامہ ہو جاتا ہے. کوئی کار اٹھانے لگتا ہے، کوئی صاحب چپل لے کے بھاگنے لگتا ہے. یہ محبت نہیں، محبت ہے بالکل خاموش رہیں ادب کے ساتھ، ایسا لگے کہ آپ کے سر پہ کوئی پرندہ پڑا ہوا ہے. اور سارے لوگ شیخ سے الگ ہو جائے، تکلیف نہ دیں، الگ رہیں، بالکل دور سے دیکھیں. عقیدت اور محبت کا تعلق دل سے ہے، نہ کہ ہاتھ پاؤں اور ظاہری ہاؤ بھاؤ سے ہے. علماء کرام سب بیٹھے رہیں، بیٹھ جائیں، بعد میں کریں گے، دھیرے دھیرے مصافحہ کریں گے. آپ میں نے آپ سے کہا نا کہ کئی بار جلسے میں نے سرکار تاج الشریعہ سے مصافحہ تک نہیں کیا. ادباً قریب جانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، دور سے ہی چہرے کا دیدار کرتا تھا. ہم لوگ جبکہ قریب رہتے تھے، اس کے باوجود دور سے دیکھتے. ادب اسی میں ہے کہ آپ دور سے دیکھیں، بالکل خاموشی بنا کے رکھیں. آپ ان کے مجمع سے سبق حاصل کریں جہاں 1-1 لاکھ 2-2 لاکھ کا مجمع رہتا ہے. جب ان کے دھرم گرو، جب ان کے ادھیاتمک گرو آتے ہیں تو کس قدر پیسفل انوائرمنٹ رہتا ہے. ہمارے ہاں ادب کی کمی سے میری محبت کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں. بس آپ ادب سے رہیں، ڈسپلین سے رہیں. اور ادب یہ نہیں ہے کہ آپ کپڑا چھو لیں، اس کے تعلق سے وہ حدیث پاک بھی آپ کو معلوم ہوگا. جب مدینے کے اصحاب نے سرکار دو جہاں علیہ السلام کے جبہ شریف، آپ کے کرتا مبارک کو لوگ پکڑ کے چھونے لگے تو سرکار نے فرمایا تھا کیوں ایسا کرتے ہو؟ کہا حضور آپ سے محبت ہے، محبت میں ایسا کرتا ہوں. تو حضور نے کہا تھا کہ سچی محبت اگر ہے تو جب بولو تو سچ بولو اور خیانت نہ کرو. یعنی اللہ کے رسول نے اعمال کو پاکیزہ بنانے کی نصیحت کی کہ سچی محبت ہے کہ میری اطاعت اور فرما برداری کرو. اصل میں یہ محبت ہے. ہم لوگ صرف چادر چومنا چاہتے ہیں، میرا کام بن جائے، صرف دور سے دیکھنا چاہتے ہیں، صرف حضرت کے بدن پہ ہاتھ دینا چاہتے ہیں، میرا کام بن جائے. نہیں بنے گا کام بنانے کے لیے دل میں سچی محبت ہو اور اطاعت اور فرما برداری ہو. دیکھیے اب تک ہنگامہ شانت ہو جانا چاہیے، سارے لوگ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں اور گفتگو سنیں ہماری. لیکن چونکہ آپ نے ایسا انتشار کا ماحول پیدا کر دیا ہے کہ آپ خطابت ہی نہیں سنیں گے. آپ خاموش رہیں، بیٹھ جائیں، گفتگو سنیں، حضرت کو دیکھیں. مصافحہ کرنا ضروری نہیں، صرف دیکھنا ضروری ہے، دل سے محبت ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ سبوں کو سچا ادب اور سچی محبت اور سچی تعظیم و توفیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بیٹھ جائیں. اللہ کا اے بابو بیٹھ جاؤ، خیر مت رہو. تمہارے پیچھے جو لوگ ہیں ان کو تکلیف ہوگی، وہ کیسے دیکھیں گے؟ بیٹھ جاؤ، سارے لوگ بیٹھ جاؤ. جو جہاں ہیں وہیں بیٹھ جائیں. شیخ کا چہرہ وہیں سے نظر آ رہا. الحمدللہ یہ ان کا شہزادہ ہے. آج سے 8 سال پہلے اڑیسہ کی سرزمین میں ایک جگہ تاج الشریعہ کی آمد تھی. مجمع کھچا کھچ بھرا تھا. یہ تو پوری دنیا میں صرف یہ وصف تاج الشریعہ کو ہی حاصل تھا کہ جس علاقے سے گزر جاتے اگر وہ دیہات رہتا تو شہروں کے لیے قابل رشک ہو جاتا. اور یہ کمال ان کو حاصل تھا آج سے 3 سال پہلے کہ افریقہ کے کسی جنگل سے گزر جائیں تو وہ جنگل بھی مہانگر میں تبدیل ہو جاتا تھا. بہار کے کسی خستہ حال ایئرپورٹ پہ اگر ان کا پلین لینڈ کرتا تھا، نہ جانے کون کیسی خبر پھیلا دیتا تھا کہ ایک سیلاب دیوانوں کا ایئرپورٹ کو چاروں طرف سے اپنے گھیرے میں لے لیتا تھا. یہ کوالٹی، یہ پاپولرٹی، یہ شہرت صرف اور صرف پچھلے 50 سال کے اندر سرکار تاج الشریعہ کے ساتھ دیکھا گیا. ایسی ہنگامہ خیز شخصیت جن کے وجود سے دل کی دنیا بدل جائے، علاقہ تبدیل ہو جائے، لوگوں میں دیوانگی شباب پہ آ جائے. یہی حال اڑیسہ کا تھا. لاکھوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا مجمع. اسی دوران سوئے اتفاق کی بجلی غائب ہو گئی.
جب بجلی غائب ہوئی تو جن لوگوں نے اس مجمع میں دیکھا سبھوں نے محسوس کیا کہ لائٹ بلب بھلے ہی سب کی بجلی سب کی روشنی ختم ہو گئی ہو، مگر اسٹیج پہ سرکار تاج الشریعہ کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے کہ آسمان سے سیدھے نور ٹپک پڑا ہو، چاند کی روشنی شرما رہی ہو۔ وہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے تاج الشریعہ کا چہرہ چاروں طرف نور بکھیر رہا ہو۔ جس نے اس منظر کو دیکھا آج بھی جب اس منظر کو یاد کرتا ہے تو اس کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہیں، جو نور اللہ نے عطا کیا تھا۔ تو آج آپ کے سامنے یہ کوئی دوسرا نہیں، اسی شیخ کامل کا شہزادہ ہے جو شیخ کامل کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ الحمدللہ میں نے اسی دھرول کے اسٹیج پہ دیکھا تھا جب آپ ختم بخاری کروا رہے تھے۔ ختم بخاری ہم لوگوں نے بھی کروایا ہے کئی جگہوں پہ، ہمارے اور اساتذہ کرواتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے سوچا تھا کہ اعلی حضرت کے بعد مفتی اعظم ہند کے بعد تاج الشریعہ، اب بریلی شہر، اب بریلی خانقاہ پڑھے لکھی شخصیت سے خالی ہو چکی ہے، اور یہ شیخ ہیں، شہزادہ ہیں، باپ کے نام پر چلیں گے، چمکیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، وہ سب ہو جائے گا، بس ساری زندگی آرام سے گزر جائے گی، چونکہ باپ کی زمین ہی اتنی کشادہ ہے کہ کچھ نہ کریں، صرف کھائیں پیئیں سوئیں نماز پڑھیں تو بھی آرام سے لاکھوں میں اربوں میں کروڑوں میں کھیلیں گے، چونکہ 10 کروڑ کم و بیش جن کے مرید ہوں، 1 روپیہ بھی شیخ کامل کے پاؤں میں اگر مرید ڈالے تو ہر سال 10 کروڑ کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جمع ہو جائے گا، کھانے پینے آرام سے رہنے کے لیے کافی ہے باپ کا نام۔ لوگوں نے کہا تھا بس شہزادہ ہیں، باپ لاجواب ہے، شیخ کی محبت میں لوگ پاؤں چومیں گے، چہرہ چومیں گے، محبت کریں گے، اب علم وغیرہ تو ہے نہیں۔ الحمدللہ میں نے آج سے 3-4 سال پہلے اسی اسٹیج پر ختم بخاری کراتے ہوئے اس نوجوان شیخ کامل کو جب علم کا دریا بہاتے ہوئے دیکھا تو میں نے برجستہ کہا تھا کہ کون کہتا ہے کہ خانقاہ رضا پڑھی لکھی شخصیت سے خالی ہو جائے گی؟ اس خانقاہ پہ ڈائریکٹ فیضان مدینے اور بغداد والے سرکار کا ہے، اس لیے دوسری خانقاہوں میں چادر بیچنے والے پیدا ہو جائیں، مگر رضا کی خدمتوں کو اللہ نے ایسا قبول کیا ہے کہ رضا کے بعد ان کا نائب حجت الاسلام مفتی اعظم ہند، ان کے بعد ان کا نائب مفسر اعظم ہند حضور تاج الشریعہ، اور یقیناً لوگوں نے دیکھا جب انہوں نے علم کا دریا بہانا شروع کیا اور وہ فقہی مسائل پہ لغوی اور نحوی صرفی تحقیق کی روشنی میں جب انہوں نے ختم بخاری کروایا، کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا کہ آج تاج الشریعہ کا نائب بن کے قائد ملت میرے سامنے آ گیا۔ قائد ملت صرف ایک بڑے باپ کا بڑا بیٹا نہیں ہے، بلکہ ایک بڑے باپ کا ہونہار بیٹا ہے، کامیاب بیٹا ہے۔ الحمدللہ علم بھی ہے، فضل بھی ہے، تقوی بھی ہے، طہارت بھی ہے، نمازوں کی پابندی بھی ہے، ساری خوبیاں موجود ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ ہمارا رہنما ایسا ہو جس میں عصری سمجھ بھی ہو، جس میں اخروی نعمت دلانے کا جذبہ بھی ہو، جو ہمیں جنتی بھی بنائے اور دنیا میں بھی بزدلی سے بچائے۔ میں نے گاہے بگاہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب ہندوستان میں سنکٹ کے بادل چھاتے ہیں، جب ہم مصیبت کی گھڑی میں آتے ہیں، اس وقت میں سب سارے لوگ اپنی جان بچانے کے لیے خانقاہوں میں بند ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارا یہ نوجوان قائد حکومت ہند کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہمارے حقوق کی بات کرتا ہے، ملک کی سالمیت کی بات کرتا ہے۔ اس شیر کی دہاڑ کے سامنے جج، منسٹر، پی ایم سب سہم جاتے ہیں۔ رہنما وہی ہوتا ہے جب دنیا میں سنکٹ میں پڑوں، ان کی کامل رہنمائی میرے ساتھ ہو، اور پھر جب یہ راہ سلوک دکھلائیں تو ایسا لگے کہ کامل روحانی رہنما میرے سامنے موجود ہے۔ قائد ملت میں دونوں وصف کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے ہیں۔ یہ مجھے جنتی دیکھنا چاہتے ہیں، یہ مجھے نمازی دیکھنا چاہتے ہیں، یہ میرے گھر میں جنتیوں کا رنگ دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہندوستان میں ہماری شان و شوکت عزت دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمیں کبھی ان کے سامنے گیدڑ کی طرح رہنے کا حوصلہ یہ نہیں دیتے، ان کے سامنے گیدڑ بن جانا، ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے گیا کہ زندگی کی بھیک مانگنا نہیں۔ یہ میرا شیخ کامل ہمیں شیر کی زندگی ایک دن جینے کا حوصلہ دیتا ہے۔ اسی ہندوستان کی سرزمین میں بہت سارے لوگ ہیں، علم کی کمی، شیخ کامل کی صحبت کی کمی کی وجہ سے ممکن ہے کہ کسی نوکری کی وجہ سے ایمان ہاتھ سے دھو بیٹھیں، ممکن ہے کسی لڑکی کا خوبصورت چہرہ ان کے ایمان کو لوٹ لے جب وہ ایمان کے مہتو کو نہیں جانے گا۔ ایمان ہے کیا؟ اتنا جان لیں کہ دنیا کا سارا درخت گولڈ بن جائے، دنیا کا سارا ڈھیلا ہیرے جواہرات میں تبدیل ہو جائے، دنیا کا سارا مکان یاقوت اور مونگا موتی میں تبدیل ہو جائے،
دنیا کی ساری اینٹیں وہ ڈائمنڈ بن جائیں، سب کو ایک پلے میں رکھا جائے اور دوسرے پلے میں ایمان کلمہ لا الہ الا اللہ کو رکھا جائے، اس کا وزن سب پہ غالب آ جائے گا۔ قیامت کے دن بڑے بڑے پردھان منتری، بڑے بڑے پریزیڈنٹ، بڑے بڑے یو ایس اے کے پریزیڈنٹ، بڑے بڑے ادھوگ پتی جو دنیا میں خوب اربوں خربوں میں کھیلے، جن کے پاس 100 کروڑ کی کاریں تھیں، جن کے پاس 100 کروڑ روپے کے بنگلے موجود ہوں، جن کے پاس ایک نہیں درجنوں سینکڑوں بنگلے، جن کے پاس خربوں کی جائیداد، لیکن آپ کو پتا چلے گا دنیا کا 100 سال 1 سیکنڈ ہے۔ یہ اسلامی روحانی بات پہنچ رہی ہے، دنیا کا 100 سال اللہ کے نزدیک 1 سیکنڈ ہے، جیسے تیسے گزر جائے گی زندگی، لیکن مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، جو دنیا وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ کانا مقدارہ 50,000 سنہ، جہاں کا ایک دن دنیاوی گنتی کے حساب سے 50,000 سال کا ہوگا۔ تو اصل عزت وہاں کی، اصل ذلت وہاں کی۔ تو جب جو لوگ 100 سال کے اندر دنیاوی دولت شان و شوکت سے سلطنت کے ساتھ جو زندہ رہے، قیامت کے دن اگر ایمان اس کے پاس نہیں ہے، ناک میں آگ کی نکیل ڈال کر، گلے میں آگ کا ڈورا ڈال کر، پاؤں میں آگ کی زنجیریں پہنا کر، ناک کے بل گھسیٹ کر اس کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ جو دنیا میں اینٹ ڈھو کے ایمان بچایا، جو دنیا میں مزدوری کر کے ایمان بچایا ہوگا، جو پاؤں ڈھکتا ہو تو سر کھل جاتا ہو، جو سر ڈھانپتا ہو تو پاؤں کھل جاتا ہو، جو جی بھر کے دنیا میں گوشت روٹی نہیں کھایا ہو، جو جی بھر کے دنیا میں اچھا کپڑا نہ پہنا ہو لیکن ایمان بچایا ہو، دیہات میں رہا ہو، شہر کا منہ نہ دیکھا ہو مگر ایمان بچایا ہو، جس نے اپنے بال بچوں کو قاعدے سے پھل فروٹ نہ دیا ہو مگر ایمان بچایا ہو، جس کے پاس تنگیاں تھیں کہ کرائے کے گھر میں ساری زندگی گزار دی مگر ایمان بچایا ہو، یہ لوگ جب کھرب پتیوں سونے چاندی سے کھیلنے والوں کو آگ کی زنجیروں میں باندھ کر جب ان کو جہنم کی طرف جاتا ہوا دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ الہی تیرا کروڑوں احسان کہ تو نے دنیا نہیں دی آخرت کی رسوائی سے بچا لیا۔ وہاں پتا چلے گا کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، ایمان کا مہتو کتنا ہے۔ یہ دنیا میں مصیبت سے گھبرا گئے، چند دن مصیبت آئی گھبرا گئے، غریبی آئی گھبرا گئے، کاروبار گھٹا رونے لگے۔ دولت کی وجہ سے نہ رویا جائے جب نماز چھوٹنے لگے تب رویا جائے، جب نماز لگاتار قضا ہونے لگے اس پہ آنسو بہایا جائے، جب گناہ زیادہ ہونے لگے اس پہ آنسو بہایا جائے۔ حج مبرور کی پہچان ہے کہ حاجی جب لوٹے مکہ سے تو وہ پہلے سے بدل گیا ہو، یہ حج مبرور کی علامت ہے۔ حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے، باقی کچھ نہیں۔ حج مبرور سے پہلے کے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں، البتہ جو بندوں کے حقوق سے ریلیٹڈ گناہ ہے اس کو تو ادا کرنا ہوگا، جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں اس کو تو پڑھنا پڑے گا، اس کے علاوہ جو گناہ ہیں اللہ رب العزت اپنے فضل سے معاف فرما دیتا۔ حج مبرور کا بدلہ جنت ہے، لیکن یہ تو قیامت کے دن پتا چلے گا کہ حج کس کا قبول ہوا کس کا نہیں ہوا۔ جب ایک آدمی حرام مال سے ناپاک ارادے سے کہ 2 4 10 50 گاڑی مجھ کو سی آف کرنے جائے، 50 گاڑی مجھ کو وہاں سے ریسیپشن کرنے کے لیے جائے، گلے میں مالا ہو، ہزاروں آدمی آگے پیچھے ہو، اور پھر چاہے قیامت کے دن حج کا بدلہ جنت ملے نہ ملے ابھی پتا چل جائے سارے علاقے والوں کو میں حج کے لیے گیا ہوں۔ ناپاک ارادہ اور ناپاک مال سے جب بندہ احرام باندھتا ہے اور کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، حدیث میں آیا ہے فینادی منادی من السماء، آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے لا لبیک ولا سعدیک زادک حرام وحجک مردود، یعنی لبیک قبول نہیں ہے، تیرا زادے سفر حرام کا ہے۔ تم نے لوگوں سے بھیک مانگی ہے حج کے لیے سوال کرنا حرام ہے۔ تم نے لوگوں سے کہا ہے کہ میں اس بار حرمین طیبین کی حاضری کے لیے جا رہا ہوں، انعام دیجیے تاکہ مدینے میں بسکٹ کھاؤں گا میں۔ تم یہی کہنا چاہا ہے کہ میں حرمین طیبین جا رہا ہوں، شہرت کا ناپاک جذبہ نہیں۔ نماز فرض ہے میں پڑھ رہا ہوں، حج مجھ پر فرض ہوا ہے میں ادا کرنے جا رہا ہوں۔ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں 50 گاڑی کے ساتھ بندہ نہیں جاتا ہے، حج فرض ہوا مجھے ادا کرنا ہے، یہ احساس دل میں ہونا چاہیے۔ پاک مال سے ناپاک مال اور غلط ارادہ ہو تو حج ان کے چہرے پہ مار دیا جاتا ہے۔ دنیا میں حاجی کہلا گئے، اللہ کے نزدیک اس حج کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی فرض ادا کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ پاک مال سے جاتا ہے اور احرام باندھ کے لبیک کہتا ہے تو آواز آتی ہے جاؤ زادک حلال وحجک مبرور، تیرا زاد سفر حلال کا ہے، تیرا حج مقبول ہے۔
اور حج مبرور کا بدلہ جنت ہے. یہ تو قیامت کے دن پتا چلے گا کہ حج مبرور ہوا کہ نہیں ہوا, حج مقبول ہوا کہ نہیں ہوا. لیکن دنیا میں اس کی کچھ علامت ہے, کچھ پہچان ہے, کچھ اس کے آثار ہے, کچھ اس کے سائنس ہیں دنیا میں, تاکہ پہچانوں کہ ان کا حج قبول ہو گیا. یعنی جو حرمین سے لوٹنے کے بعد سافٹ ہو گیا, سب سے پہلی نشانی گھمنڈ ان کے سینے سے دور ہو گیا ہو, وہ بالکل نرم ہو گیا ہو, بولی میں کڑی کڑواہٹ تھی پہلے, اب نرمی آ گئی ہو. نمازوں کی پابندی پہلے تھوڑی ڈھیلی تھی, اب سخت پابند ہو گیا ہو. پہلے کبھی 2 ٹائم مسجد گیا نہیں گیا, اب 5 وقت جماعت سے پڑھنے کا عادی ہو گیا ہو. پہلے کوئی ایک بات کہتا تھا یا 10 بار اس کی گردن پکڑ کے کہتا تھا, اب کوئی 10 بات بولے تو یہ 1 بار جواب دیتا ہے. یہ پہچان ہے کہ اس کا حج قبول ہو گیا ہے. اور اگر حج سے واپس آنے کے بعد اور ہارڈ ہو گیا ہو اور اپنے حج کا سرٹیفکیٹ دکھلاتا, میں نے 5 حج کیا, میں نے 4 حج کیا, میں نے 50 عمرہ کیا ہے, اور آنے کے بعد سختی پیدا ہو گئی ہو, نماز روزے کی پابندی میں ڈھیلا پن ہو گیا ہو, سمجھ لیں کہ اس کے حج, اس کے عمرے کو رد کر دیا گیا ہے. چونکہ بندہ جو پہلے سے بدل جائے وہی حج مبرور کی علامت ہے. تو عالموں کی صحبت میں, دینداروں کی صحبت میں, شیخ کامل کی صحبت میں رہنے کے بعد جو شخص سافٹ ہو جائے, نرم ہو جائے, یقین جانیں کہ وہی شخص صحیح صحبت سے فائدہ حاصل کرے گا. سرکار تاج الشریعہ اس شیخ کامل کا نام ہے کہ جن کی صحبتوں میں رہ کر بے شمار اجڑے دل آباد ہو گئے, جن کی صحبت میں رہ کر بے شمار لوگوں نے علم کا شوق اپنے سینے میں محسوس کیا. میں کہہ رہا تھا کہ میرا شیخ کامل وہ شیخ کامل تھا جو ایسا جواں سال شہزادہ کو چھوڑ کے مجھے دوسروں کے سامنے بھیک مانگنے کے لیے نہیں چھوڑا ہے, ہمیں دوسروں کے سامنے شیر کی طرح جینے کا حوصلہ دیا ہے. ٹیپو سلطان جیسا مجاہد اسی ہندوستان میں پیدا ہوا تھا, جب تک وہ زندہ رہا انگریزوں کے پاؤں کو زمین پر جمنے نہیں دیا. ہندوستان میں 1799 کا زندگی کا آخری دن ان کا تھا جب غداروں نے غداری کی, انہوں نے نمک حرامی کی اور انگریزوں کو واٹر ٹینک کی دیوار کی کمزوری کا نقشہ دکھلایا. صبح کے ٹائم میں فوج سوئی رہے, اس وقت اس واٹر ٹینک کے راستے سے اٹیک کریں گے تو دیوار کمزور ہے, ٹوٹ جائے گی, پھر پورے سری رنگا پٹنم پہ آپ کا اقتدار قائم ہو جائے گا. یعنی حیدر علی کا بیٹا مغلوب ہو جائے گا, آپ غالب ہوں گے. اسی وقت میں انگریزوں نے اٹیک کیا. جب فوج اندر فصیل کے اندر داخل ہوئی تو کسی نے آ کے کہا کہ اب تو قبضہ انگریزوں کا آپ کی سلطنت پہ ہو گیا, آپ سرنڈر کر جائیں, ہتھیار ڈال دیں, تاکہ آپ کو وہ ہر مہینے 2-4 لاکھ روپے دیتا رہے گا, آرام سے کھا پی کے زندگی گزار لیں گے. ٹیپو سلطان سنت غیر مؤکدہ کی بھی پابندی کرنے والا ٹیپو سلطان, میدان جنگ میں نماز پنجگانہ پابندی سے پڑھنے والا ٹیپو سلطان, اولیاء و صالحین سے بے پناہ عقیدت رکھنے والا ٹیپو سلطان, مسلک اہل سنت و جماعت کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والا ٹیپو سلطان. اس نے کہا تھا تم مجھے بزدل کی طرح جینے کا آدیش دے رہا ہے کہ میں ساری زندگی ان کے رحم و کرم پہ زندہ رہوں. انہوں نے کہا تھا کہ گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے کہ شیر کی 1 دن کی زندگی میں گزاروں. میں گیدڑ بن کے نہیں رہنا چاہتا. ہاتھ میں تلوار اٹھائی, گھوڑے پر بیٹھا, شہادت کے جذبے سے لیس ہو کر انگریزوں کے جتھے میں گھسا, لڑتے رہے, جہنمیوں کو جہنم پہنچاتے رہے, اخیر میں شہادت کا جام پیا. جس دن ٹیپو شہید ہوا ان کے سرہانے انگریزوں کا کرنل کھڑا ہو کے بولا تھا ٹوڈے انڈیا از آورز, آج ہندوستان ہمارا ہے. لیکن جب تک وہ میرا ویر زندہ رہا انگریزوں کے پاؤں جمنے نہیں دیا. جس دن وہ شہید ہوا اس دن انگریز کا کرنل بولتا ہندوستان ہمارا ہے. تو ٹیپو سلطان نے کہا تھا 100 سال گیدڑ کی طرح کیوں جینا چاہتا ہے, کیوں گھگیا کے رہنا چاہتا ہے. وہ جو بولے گا وہی تم بولے گا, وہ بولے گا وہی تم بولے گا. نہیں, ایمان اتنا پختہ ہو جائے نہ کسی لڑکی کا چہرہ ایمان چھیننے پائے, نہ کسی نوکری کی لالچ ایمان چھیننے پائے, نہ کسی کی تلوار میرے ایمان کو لوٹنے پائے. شیر کی 1 دن کی زندگی 100 سال گیدڑوں کی طرح جینے سے بہتر ہے. یہ بریلی کا فارمولہ ہے, یہ تاج الشریعہ کا فارمولہ ہے, یہ میرے شیخ کامل کا فارمولہ ہے. جب موت سامنے لٹک رہی ہے, تلوار چمک رہی ہے, اب جان جانی طے ہے. کون ہے جو دنیا میں زندہ رہنے آیا ہے؟ کوئی ایسا ہے جو 1000 سال زندہ رہے گا؟ نہیں, 100 سال کے اندر ہی ہماری تمہاری زندگی کا خاتمہ ہوگا. جو 100 سال پہلے پیدا ہوا تو آج ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا, جو آج ہے وہ 100 سال کے بعد نہیں ملے گا. تو جو 100 سال کے بعد زندہ کوئی رہ بھی جائے تو لولا لنگڑا اپاہج گونگا بسترے مرگ میں پڑا ہوا وہ تو مردے سے بدتر ہے. 100 سال کے اندر میری زندگی کا خاتمہ جب ہو ہی جائے گا, مرنا ہی ہے تو ایڑی رگڑ رگڑ کے کیوں مرنا, رحم و کرم کی بھیک مانگ کے کیوں مرنا, ہاسپٹل میں آکسیجن لگا کے کیوں مرنا. ہمارے شیخ کا فارمولہ ہے جب موت سامنے ناچ رہی ہو اس وقت گھگیا کے رحم و کرم کی بھیک مت مانگنا, بلکہ بہادری کے ساتھ تلاوت کرتے
کرتے مر جانا, ذکر کرتے کرتے مر جانا, آزان دیتے دیتے مر جانا, نماز پڑھتے پڑھتے مر جانا. اگر نماز پڑھتے پڑھتے مر گیا, آزان دیتے دیتے مر گیا, تلاوت کرتے کرتے مر گیا, تو جو تمہیں کروڑوں سال کا نفل سجدہ جس مقام پہ نہیں پہنچائے گا, رب کے نام پہ گردن کٹانا اس مقام پہ تجھ کو پہنچا دے گا. بہتر ہے شہادت کی موت مرنا. تو آج یہ ہمیں حوصلہ دیتا ہے میرا قائد کہ تم نمازی بن کے زندہ رہو تاکہ حالت نماز میں مر جاؤ, تم تلاوت کرتے رہو تاکہ حالت تلاوت میں تم مر جاؤ. کون ہے جو مدینہ پاک میں سرکار کے معاہدے شریف میں مرتا ہے؟ وہ تو کروڑوں میں کوئی کسی کو ایسی موت نصیب ہوتی ہے. کون ہے جو آزان دیتے دیتے مرتا ہے؟ کروڑوں میں کسی کو یہ موت نصیب ہوتی ہے. ورنہ اکثر لوگ تو ہاسپٹل میں, اکثر لوگ تو گاڑی کے ٹکرانے سے, اکثر لوگ تو کھیت میں ہل جوتے جوتے, اکثر لوگ اپنے گھر میں بیوی بال بچوں کی محبت میں مر جاتا ہے. وہ ایسی موت کہ اذان دوں موت آ جائے, داڑھی رکھوں موت آ جائے, میں تلاوت کروں موت آ جائے. جب دشمن چاروں طرف سے مارنا ہی چاہتا ہے تو ایسی موت مرو جو موت تمہیں ہمیشہ کے لیے زندگی عطا کر دے. وہ ہے شہادت کی موت. وہ ہے گریا کے رحم و کرم کی بھیک نہیں مانگنا ہے, بلکہ 2-4-10 جہنمیوں کو جہنم پہنچا دینا ہے. پھر اس کے بعد شہادت کی موت مرنا ہے. جس دن یہ جذبہ پیدا ہوا, تم تو شہید بن کے جنت جاؤ گے, تیری آنے والی نسلیں غازی بن کے یہاں حکومت کریں گی. سلطنت اللہ اس کے حوالے فرما دے گا. بہادروں کو اللہ عزت دیتا ہے شہادت کی, بہادروں کی اولاد کو اللہ سلطنت دیتا ہے, حکومت دیتا ہے. صرف کھانے پینے والوں کو اللہ رب العزت عزت نہیں دیتا. کھانے پینے والے سارے لوگ دنیا میں پیدا ہوتے ہیں, مر جاتے ہیں, لیکن نام اور پھر کام جو کرنے کا عادی ہوتا ہے, جو کام کرنے کا, اللہ اسی کو نام دیتا ہے. کام کرنے کا مطلب مشین کی طرح زندگی گزارو, مشنری لائف, ایکٹیو رہے. اور یہ بھی فطرت کا تقاضا ہے کہ میں اسٹرگل, جدوجہد میں کرتا رہوں. مذہب اسلام دین فطرت کا نام ہے. اس مذہب میں نیچرل سارے سسٹم پہ زور دیا گیا ہے. وقت جو برباد کرے گا چائے کی دکان پہ, گٹکا کھا کے, سگریٹ پی کے, بیڑی پی کے, چسکی لے کے, جو وقت برباد کرے گا وہ بھی ناکام رہے گا, اس کی اولاد بھی ناکام رہے گی. چونکہ جب باپ ناکام رہتا ہے تو اس کی اولاد بھی ناکام رہتی ہے. اولاد ماں باپ سے بلڈ اپنے بدن میں لیتا ہے, اولاد ماں باپ کی کوالٹی کو بھی اپنے بدن میں لیتا ہے. یا زمین جب اچھی ہوتی ہے تو فصل اچھی پیدا ہوتی ہے, جب زمین بنجر ہوتی ہے تو فصل بھی جل کر راکھ ہو جاتی ہے. ہم لوگوں نے شادی بیاہ کو صرف اتنا ہی سمجھا کہ اچھی لڑکی ملے, ناک لمبی ہو, چہرہ گوشت سے بھرا ہوا ہو, ہائٹ 7 فٹ کی ہو, ویسی لڑکی کا سلیکشن میں کروں گا. اور ہم لوگ کرتے ہیں, ہاں بالکل اوکے ہے ہماری طرف سے, لڑکی خوبصورت ہے, گورے رنگ کی ہے, لین اینڈ تھین ہے, اور بالکل کام کی مشین ہے, اور چہرہ اچھا ہے, ناک اچھی ہے, میں نے اوکے کیا. لیکن یہ نہیں کہا کہ بیٹی تم کو دعائے قنوت یاد ہے کہ نہیں, درود تاج یاد ہے کہ نہیں, نماز میں کتنے فرائض و واجبات ہیں یاد ہے کہ نہیں, التحیات یاد ہے کہ نہیں. 100 میں 90 عورتیں قرآن غلط پڑھتی ہیں, اور پڑھے لکھے لوگ بھی غلط پڑھتے ہیں, چونکہ ادھر توجہ نہیں ہے. کبھی نہیں پوچھا کہ ذرا التحیات سنا دے بیٹی, سورہ فاتحہ سنا دے, درود تاج سنا دے, درود غوثیہ سنا دے, درود رضویہ سنا دے, درود اسم اعظم سنا دے. نہیں, صرف چہرہ دیکھا اوکے کر دیا, یعنی صرف چہرہ دیکھا اوکے کیا. اب جب چہرہ آپ نے دیکھا ہے, اور کل آ کے وہ اپنے شوہر کو غلام سمجھنے لگے, کل آ کے اپنی ساس کو نوکرانی سمجھنے لگے, کل آ کے اپنے شوہر کے باپ کو بولے تمہارا باپ ہے تم جانو میرا باپ نہیں ہے, تمہاری ماں ہے تم خدمت کرو میری ماں نہیں ہے, تمہارا بھائی ہے تم کرو میں نہیں جانتی. پھر کل جب گھر میں آگ لگتی ہے بے چینی کی, تب لوگ کہتے ہیں لڑکی کا کردار صحیح نہیں ہے, اس کی زبان اچھی نہیں ہے, یہ چوڑیل سے میرا سابقہ پڑ گیا, یہ پگل چٹی سے میرا سابقہ پڑ گیا. میں نے چہرہ دیکھا دل نہیں دیکھا, میں نے چہرہ دیکھا میں نے اس کی سوچ نہیں دیکھی, میں نے ان کی زندگی کو نہیں پڑھا. تباہی کا تماشا دیکھنے کے بعد تب لوگ کہتے ہیں گاڑی مت دیکھنا, لڑکی کا کیریکٹر دیکھنا, سامان کا جہیز کا سامان مت دیکھنا, لڑکی کا کردار, ان کی عقل, ان کی سمجھ کو دیکھنا. اچھی لڑکی گھر کو جنت بنا دیتی ہے, لڑکی اگر بری ہو تو جنت نشاں گھر کو جہنم بنا دیتی ہے. امریکہ میں جب گھر تباہ ہونے لگے تب کہا جانے لگا 1 کروڑ کی کار مت لینا, پہلے لڑکی دیکھ کے اچھی ہے کہ نہیں. ہندوستان میں جب کافروں کا گھر تباہ ہونے لگا تو کہنے لگے کہ لڑکی کو جہیز نہیں, دلہن ہی جہیز ہے, وہ اچھی رہے, سوچ سمجھ اچھی رہے. اور آج جب ہمارا گھر بگڑنے لگا, ہم نے کافروں کی نقل کرتے ہوئے شادی بیاہ میں فضول خرچیاں اور پھر تمام گندی رسم و رواج سب ہم نے کافروں کا فالو کیا. ڈی جے بجانا, 80 سال کی بڑھیا کا نچوانا, اور 100 ماروتی 100 اسکارپیو سے بارات جانا, سب انووا سے بارات جانا, کافروں کی نقل کرنا. یہ بھول گئے کہ ہمارے پیغمبر نے اپنی بیٹی کی شادی مسجد نبوی میں چند اصحاب کے بیچ میں کر دی. نہ مکہ کے اصحاب کو خبر ہوئی کہ ہماری بیٹی کی شادی ہے, آ جاؤ.
جاؤ. اگر حضور خبر کرتے تو 1 لاکھ صحابہ آ جاتے, میرے سرکار کی بیٹی کی شادی ہے, مجھ کو جانا نہیں. چند لوگ بیٹھے تھے, شادی ہو گئی, اسی پرانے کپڑے میں شادی ہو گئی, سب سے نفیس ترین شادی, تاکہ قیامت تک میرا غلام کسی رسم و رواج کے بندھن میں جکڑے نہیں, شادی کو بوجھ نہیں بنائے. آج ہم نے کافرانہ رسم و رواج کو اپنا کے شادی کو بوجھ بنایا, اور ہم نے زنا کو آسان بنایا. زناکاری 1000 روپے میں, زناکاری 500 روپے میں, زناکاری 100 روپے میں, شادی میں 1 کروڑ کا خرچہ ہوگا. جو شادی کو مفت کہا گیا, مفت دیا گیا, بس ایجاب قبول کر لے, ہو گئی شادی. ہم نے اس کو 1 کروڑ کی شادی, 50 لاکھ کی شادی, 25 لاکھ کی شادی بنا دی. اور لڑکیاں 18 سال میں شادی ہونی تھی, 48 سال کے بڑھاپے کے اسٹیج سے گزر رہی ہے, 20 سال شادی لیٹ سے ہو رہی ہے, ان کے پاؤں بہک رہے ہیں. اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ میری بیٹیاں خیروں کے ساتھ بھاگ رہی, اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ سماج کا گندا رواج, سماج کی گندی رسم, اور یہ لمبی عمر میں شادی. 18 سال کے بعد شادی ہونی چاہیے, 38 سال میں شادی ہو رہی, 20 سال تاخیر سے. میں نے حضور کے فرمان کو طاق پہ رکھ دیا. سرکار نے کہا تھا, بخاری شریف کی حدیث میں آیا ہے, اگر اولاد جوان ہو جائے, مناسب رشتہ ملے, اگر نکاح میں ماں باپ دیری کریں, تو پھر اگر اولاد کا پاؤں پھسلتا ہے تو اس گناہ میں ماں باپ بھی شریک سمجھے جائیں گے. زنا کرے بیٹی, مجرم ہو باپ, زنا کرے بیٹا, مجرم ہو باپ. کیوں؟ انہوں نے شادی میں تاخیر کی ہے. ہم نے صرف IAS آفیسر بنانے, ڈاکٹر بنانے, انجینئر بنانے کے چکر میں بیٹوں کی عمر گنوا دی. 40 سال سے اوپر عمر ہو گئی, لیکن کمائے گا, کھائے گا, تب ان کی شادی ہوگی. ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا. گھر میں 5 بہن ہے, اسی آمدنی سے کام چل رہا ہے. گھر میں ماں باپ ہے, اسی آمدنی سے کام چل رہا ہے. گھر میں بجلی کا کرایہ اسی آمدنی سے چل رہا ہے. ایک دلہن اگر بڑھ گئی, اس کے لیے ڈاکٹر بننا ضروری ہے, اس کے لیے 5 لاکھ کمانا ضروری ہے, اس کے لیے 2 لاکھ روپے ماہانہ کمانا ضروری ہے. ایک عورت بڑھے گی گھر میں, اس کے لیے 2 لاکھ روپے چاہیے. اور یہاں پہلے سے 5 بہن گھر میں ہے, اور اسی آمدنی میں سب لوگ کھا پی رہے. نہیں, نظریہ بدل گیا کہ شادی کے بعد خرچ بڑھ جاتا ہے, اسی لیے شادی کے بعد آدمی کنگال ہو جاتا ہے, چہرہ کالا ہو جاتا ہے, اور پھر اس کی زندگی اسی طرح اجڑ جاتی ہے. سرکار کی سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے وقت پہ اولاد کی شادی کرا دے, این چڑھتی جوانی میں لڑکے کی شادی کرا دے, لڑکی کی شادی کرا دے, اور اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جا. اگر بچے زنا سے بچ گئے تمہارا احسان ہوگا, بچیاں بدکرداری سے بچ گئی تمہارا احسان ہوگا. اور تمام مطالبے جہیز کی لعنت کو بیچ سے ہٹا دے, شادی کو سمپل بنا دے. 5 دن کی شادی کا دھمال چھوڑ دے, جہاں رات میں رشتہ طے ہو 5 آدمی بیٹھ کے ایجاب قبول کروا دے, دن میں رشتہ طے ہو 5 آدمی بیٹھ کر ایجاب قبول کروا دے. شادی کو پیچیدہ مت بنا, شادی کو کمپلیکیٹڈ مت بنا, ورنہ زناکاری چرم سیما پہ پہنچ جائے گی. اور ہماری بیٹیاں نقاب پہن کے اسکول جائیں گی, نقاب میں آگ لگا کے کافروں کے ساتھ بھاگ جائیں گی. اور یہ آئے دن اس طرح کے واردات ہو رہے ہیں. شادی میں تاخیر اور گھر میں کافرانہ ماحول. ایک دن بھی گھر میں صبح سے شام تک میں حضور کی حدیث پڑھ کے اولاد کو نہیں سناتا, میں سرکار دو جہاں کی سیرت نہیں سناتا, میں قرآن پاک کی ایک آیت کی تفسیر نہیں سناتا. تفسیر کس پر ہے؟ فلاں کا بیٹا ڈاکٹر بنا, 1 کروڑ کا بنگلہ بمبئی میں خرید لیا. فلاں کا بیٹا انجینئر بنا, وہ صاحب امریکہ میں گھر خرید لیا. فلاں کا بیٹا بمبئی میں بزنس کیا, انہوں نے 5 بنگلے خرید لیا. یعنی بچوں کے دماغ میں ہم یہی ڈالتے ہیں کہ آدمی وہی ہے جو کروڑوں کما لے. وہ ڈاکٹر بنا, کروڑوں کما لیا. انجینئر بنا, کروڑوں کما لیا. وہ ٹیچر بنا, کروڑوں کما لیا. وہ بزنس مین بنا, کروڑوں کما لیا. اب اگر کل یہی بچہ باپ کی چھاتی پہ بیٹھ کے بولے پیسہ لا, تم نے کہا تھا نا کہ فلاں انجینئر بنا, کروڑوں کما لیا, اس کا مطلب ہے کہ پیسہ زندگی کا سب سے بڑی کامیابی ہے. تو تم بتا کہ فلاں باپ اپنے بیٹے کو 10 کروڑ کا فکس ڈپوزٹ چھوڑ کے مرا, تم میرے لیے کیا چھوڑ کے مرا؟ اب یہ دوڑ کے چلائے گا مولانا تقریر کرو والدین کی عظمت پہ, مولانا والدین ذلیل ہو گئے اولاد کے سامنے خطاب کرو. ایک دن کی تقریر سے اولاد پہ نصیحت ہونے والی ہے؟ تم نے تربیت ہی غلط کی اولاد کی. ایک دن حدیث نہیں سنائی, تم نے عالموں سے بچوں کو دور رکھا کہ مولانا کے چکر میں مت پڑنا, ورنہ مولانا چندہ مانگے گا. ان کے چکر میں پڑا تو فطرہ مانگے گا, ان کے چکر میں پڑا تو زکات مانگے گا, ان کے چکر میں پڑا تو مسجد کی تعمیر کا چندہ مانگے گا. تم نے عالموں سے نفرت دلایا کہ مولوی کا مطلب چندہ کرنے والا, تم نے عالموں سے دور رکھا. تو پھر آج اگر وہ تیری چھاتی پہ بیٹھ کے بولتا ہے بلینک چیک پہ سائن کر, نہ گردن کاٹ دیں گے. قصور تمہارا ہے, تم نے اولاد کو مصطفیٰ کی حدیث نہیں سنائی. کاش بچوں کو عالموں کے پاس بھیج دیتے, شیخ کے پاس بھیج دیتے, دینی مجلسوں میں بھیجتے, اپنے گھر میں 1 گھنٹہ کا ٹائم نکال کے حضور کی حدیث سناتے, اور تم بچوں کو کرائے کے مکان میں چھوڑ کے مر جاتے. نہ تیرا بچہ تیری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھتا, وہ تیرے پاؤں کو چومتا رہتا کہ اس پاؤں کے نیچے جنت ہے, اور قبر پہ جانے کے بعد فاتحہ پڑھ کے کہے گا الہی میرے اس غریب باپ کو بخش دے جنہوں نے مکان تو نہیں دیا, البتہ ایمان اور عمل صالح کی دولت دے کے گیا ہے. اور ماں باپ کے چہرے کو دیکھے گا بچہ, حج مبرور کا اجر کما
آئے گا جب اس کو ہم بتائیں گے کہ حضور نے کیا کہا ہے. عالموں کے پاس آتے جاتے بچوں کا دماغ اسلامی بنتا ہے, اور ہم نے عالموں سے نفرت دلا کے بچوں کا چہرہ اجاڑ دیا, بچوں کو کافروں کی خسرت اس کے چہرے ہم نے ڈال دیا. شادی غلط, تربیت غلط, اور تمام رسم و رواج غلط. اب جب اولاد اجڑ گئی تو کہتے ہیں کہ دلہن اچھی ہونی چاہیے. جب دنیا تباہ ہوئی تب دلہن کا کردار پہ زور دیا جا رہا ہے. قربان مصطفیٰ جان رحمت کی عزت و عظمت پہ 1400 سال پہلے نہ کوئی کالج, نہ یونیورسٹی, نہ کوئی آبزرویٹوری, نہ کوئی تجربہ گاہ, مگر وہ رحمت دو عالم نے کہا تھا یہ دنیا کیا ہے, چند دن برتنے کی جگہ ہے. وہ خیر و متاع دنیا امرأۃ صالحہ, اس دنیا کی سب سے بہترین پونجی نیک عورت ہے. دنیا نے تباہی کا تماشا دیکھنے کے بعد تب عورت کے کردار پہ توجہ دینے کو کہا, اور اس پوائنٹ پہ مصطفیٰ نے 1500 سال پہلے انڈیکیٹ کیا کہ تمہارا گھر جنت نشاں بن جائے گا اگر تیری بیوی اچھے کردار کی حامل آ گئی. یعنی بیوی اچھی ہو, ان کا چہرہ نہ دیکھا جائے, ان کا کیریکٹر دیکھا جائے. اور حضور نے کہا تھا نا کہ تنکح الامرأۃ لاربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین. یعنی حضور نے کہا تھا کہ شادی میں عام طور پر نکاح میں عورتوں کا مال دیکھا جاتا ہے, عورتوں کا خاندان دیکھا جاتا ہے, اور عورتوں کا چہرہ دیکھا جاتا ہے, حسن, اور عورتوں کا اخلاق دیکھا جاتا ہے. سرکار نے کہا تھا میں تم سے کہتا ہوں فاظفر بذات الدین, دین کو ترجیح دینا, اخلاق کو ترجیح دینا کہ دین ہے کہ نہیں اس کے اندر میں. اور حضور نے کہا تھا والا امۃ سوداء ذات دین افضل, کالی کلوٹی دیندار عورت تیرے حق میں بہتر ہے. جن کے گھر میں چاند جیسی عورت موجود ہے مگر وہ گھر سے باہر رہتا ہے. کون جائے اس پگل چٹی کے پاس, گھر جاؤ تو ایک ٹکڑی شکایت لے کے بیٹھ جاتی ہے. کھانا کیا کھلاتی ہے, 2 روٹی, کہ وہ تمہاری ماں ایسی ہے, تمہاری بہن ایسی ہے, تمہارا بھائی ایسا ہے, تمہارا باپ ایسا ہے, تمہارا سب ایسا ہے. ان کی ماں ماں ہے, میری ماں ماں نہیں ہے. ان کا باپ باپ ہے, میرا باپ باپ نہیں ہے. ان کا بھائی بھائی ہے, میرا بھائی بھائی نہیں. ان کا بھائی آ جائے تو سب کچھ صاحب بیماری کا عالم میں اٹھ کے ناشتہ پولا بریانی سب تیار ہے. میرا بھائی دیہات سے آ گیا احمد آباد شہر میں, دیکھو میرا غریب بھائی دیہات سے آیا ہے, عزت میں کوئی کمی نہ ہونے پائے. نہیں, سر میں درد ہے, پیر میں درد ہے, اٹھنے کو بلڈ پریشر لو ہو گیا ہے, میں نہیں. جب تمہارا بھائی ہے تم سمجھو تم ہوٹل چلا کے کھلا دو, میں نہیں. یعنی جب آدمی عاجز ہے, اس سے گھر سے باہر رہا, چائے کی دکان پہ رہتا ہے, گھر نہیں جاتا ہے, آفس میں 5 گھنٹے گزارتا ہے, گھر جانے کی ہمت نہیں ہوتی. گھر جانے کا مطلب ہے دماغ چٹوانا. تو پھر اس طرح کی تم نے عورتوں کا سلیکشن کیوں کیا؟ اب وہ کیا بولتا ہے, کالی کلوٹی ہوتی, زبان کی اچھی ہوتی, دل کا اچھا ہوتا, دل کی اچھی ہوتی, تو پھر کیا ہے, گھر جنت کا نمونہ بن جاتی. لیکن ہم نے صرف ناک دیکھا, چہرہ دیکھا, تو اب ان کا جو ری ایکشن ہوگا, ان کا جو غلط نتیجہ ہوگا, اس کو کون جھیلے گا؟ تم نے چہرہ دیکھا تھا, دل کب دیکھا تھا؟ تم نے ناک دیکھا تھا, تم نے ان کا کیریکٹر کب دیکھا تھا؟ اب ساری زندگی 1 منٹ کے غلط فیصلے سے 100 سال کی زندگی آگ میں جھلستی رہے گی. سچ کہا مصطفیٰ نے, کالی کلوٹی دیندار عورت تیرے حق میں بہتر ہے. چونکہ شادی کا مطلب چند دن صرف سیکسول فلفلمنٹ نہیں ہے, شادی کا مطلب چند دن ریلیکس ہونا نہیں ہے, انجوائے کرنا نہیں ہے. آنے والی نسلوں پہ آدھارت ہے شادی. میرا بچہ, میرا پوتا, میرا نام اگر دنیا میں زندہ رہے گا تو اولاد سے, بیٹی ہو یا بیٹا, اولاد حاصل کرنا اصل مقصد ہے شادی کا. میرے ماں باپ شادی نہ کرتے تو میں کہاں سے پیدا ہوتا, میں شادی نہ کرتا میرے بچے کہاں سے پیدا ہوتے, میرے دادا شادی نہ کرتے میرا باپ کہاں سے پیدا ہوتا. تو شادی ہے آنے والی نسلوں کو سماج میں چھوڑ کے جانا, تاکہ سماج گونڈوں سے نہ بھرے, لچوں سے نہ بھرے, پاپیوں سے نہ بھرے, شرابیوں سے نہ بھرے. اچھی ماں اچھی اولاد جنم دیتی ہے, اچھا باپ اچھی اولاد جنم دیتا ہے, اچھی زمین اچھی فصل پیدا کرتی ہے. میں اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں, گجرات مہاراشٹر کی زمین کپاس کے لیے بہت مشہور ہے, اور باسمتی دھان کے لیے اور جوٹ کے لیے بہار کی زمین مشہور ہے, اخروٹ اور سیب کے لیے کشمیر کی زمین مشہور ہے, اور آم اور لیچی کے لیے بہار اور بنگال کی زمین مشہور ہے. یعنی جو جیسی زمین ویسی فصل پیدا ہوگی. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ لڑکی لچی ہو, لفنگی ہو, بد کردار ہو, بد زبان ہو, ضدی ہو, چڑیل ہو, کم عقل ہو, اور بیٹا قطب پیدا ہو جائے, بیٹا ابدال پیدا ہو جائے. تم نے چہرہ دیکھا تھا, جب بیٹا ڈکیت پیدا ہوا, اب ساری زندگی سر کھجلاؤ, ہم نے غلط فیصلہ لیا. جیسی زمین ویسی فصل, جیسا درخت ویسا پھل. 1 دن کی تقریر سے بچوں کا دماغ نہیں بدلتا. آم کا پیڑ لگا دے, 1 لاکھ پیروں سے 1 لاکھ تعویذ اس میں ڈال دے, آم کے پیڑ سے اخروٹ نہیں پھلتا پھلے گا. 1 کروڑ تعویذ ڈالنے سے بھی سیب نہیں پھلے گا. وہ معجزہ ہے کسی نبی
نبی نے دکھلایا، وہ کرامت ہے کسی ولی نے دکھلایا، مگر نیچرل سسٹم عام طور پر جو عادتاً ہوتا ہے، جیسا درخت ویسا پھل، اور وہ خرق عادت کے خلاف جو ہوتا ہے، نبی کریں تو معجزہ، ولی کریں تو کرامت، لیکن جنرل نیچرل سسٹم کی طرح جیسا درخت ویسا پھل، جیسی زمین ویسی فصل. تو سیب اگانے کے لیے کشمیر جیسی زمین چاہیے، اخروٹ پیدا کرنے کے لیے کشمیر جیسی زمین چاہیے، کپاس پیدا کرنے کے لیے مہاراشٹر کی زمین چاہیے، آم اور لیچی کے لیے بہار کی زمین چاہیے، مچھلی پالن کے لیے آندھرا تلنگانہ کی زمین چاہیے، اسی طرح کتب پیدا کرنے کے لیے ویسی زمین چاہیے، ابدال پیدا کرنے کے لیے ویسی زمین چاہیے، نمازی پیدا کرنے کے لیے ویسی زمین چاہیے. تجربہ بتاتا ہے جب ماں ہو فاطمہ جیسی اور باپ ہو علی جیسا تو بیٹا حسن پیدا ہوتا ہے، حسین پیدا ہوتا ہے. جب باپ ہو سید موسیٰ جنگی دوست اور ماں ہو سر سے لے کے پاؤں تک نیکیوں کا مجسمہ تو بیٹا ولیوں کا سردار عبد القادر جیلانی پیدا ہوتا ہے. جب باپ ہو سید غیاث الدین اور ماں ہو عابدہ زاہدہ تو بیٹا 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھانے والا مبلغ اعظم معین الدین چشتی پیدا ہوتا ہے. جب ماں ہو 17 پارے قرآن کی حافظہ اور باپ ہو تہجد گزار تو بیٹا نائب غریب نواز قطب الدین بختیار کاکی پیدا ہوتا ہے. جب باپ ہو سید احمد بخاروی اور ماں ہو سیدہ زلیخا 80 سال کی عمر تک جن کا چہرہ غیر مردوں کے سامنے نہ کھلا، جن کے سر سے آنچل نہ کھسکا، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ماں تو بیٹا محبوب الہی نظام الدین دہلوی پیدا ہوتا ہے. جب باپ ہو مفتی نقی علی خان جیسا اور ماں ہو تہجد گزار تو بیٹا احمد رضا خان پیدا ہوتا ہے. اس لیے ہمیشہ اس بات پہ دھیان دیں کہ آپ خود نیک بنیں، اپنی عورت کو نیک بنائیں، نیک عورت کا سلیکشن کریں، غریب گھر میں شادی کر لیں، کالی کلوٹی عورت سے شادی کر لیں. یہ چہرہ تو آج ہے اور اس کا رنگ 4 دن کے بعد جھلس جائے گا. 4 دن کا فیبر گورا چہرہ کالا بنا دے گا، 4 دن کا لوز موشن صحت مند بدن کو کمزور بنا دے گا. نہیں سنا علامہ روم نے کیا کہا تھا؟ ایک نیک بادشاہ کا جوان اکلوتا شہزادہ ایک وزیر نوکر کی لڑکی پہ فریفتہ ہو گیا. بادشاہ فکر مند تھا کہ عزت میں داغ لگ جائے گا. وزیر نے کہا میں ایک تدبیر سے بچے کو روک دوں گا. کہا تمہیں اجازت ہے. انہوں نے اس وزیر کو بیٹی کے ساتھ دعوت دی. علامہ روم لکھتے ہیں کہ جب وہ آیا دسترخوان بچھایا، کھانا کھلایا، کھانے میں کچھ دانہ ملا دیا تو لڑکی کا لوز موشن شروع ہوا. جب شروع ہوا تو اس لوز موشن کو بار بار ٹوائلٹ کیسے جائے اس کو ایک ڈرم میں رکھا گیا. جب لڑکی سوکھ کے کانٹا ہو گئی، چہرہ کالا ہو گیا، بادشاہ کے بیٹے کو وزیر نے کہا چلو تمہاری محبوبہ سے میں ملا دوں، معشوقہ سے ملا دوں. بڑا بے چین تو تھا ہی. جب دیکھا وزیر کہہ رہا آیا جوش سے، کہا یہ تمہاری محبوبہ ہے، یہ معشوقہ. کہا نہیں میری معشوقہ نہیں ہے. کہا وہ تو گوری تھی، وہ خوبصورت تھی، یہ پھر کون ہے؟ کہا وہی معشوقہ ہے. غور سے دیکھ ناک نقشہ، وہی محبوبہ ہے. کہا حسن کہاں گیا؟ ان کا گورا چہرہ کالا کیسے ہو گیا؟ پاخانے کا ڈرام کھولا، بدبو سے اس کی ناک پھٹنے لگی، بھاگا وہاں سے. کہا اس کے حسن کا راز یہی ہے، ان کا حسن یہی ہے. 4 دن کا لوز موشن چہرہ کالا کر دیتا ہے، 4 دن کا بخار چہرے کو سکھا دیتا ہے. اسی چہرے پہ ریجھتا ہے، اسی چہرے پہ فریفتہ ہوتا ہے. نہیں دیکھا کہ وہ 10 لاکھوں کی گود میں جھول چکی ہے، ورنہ قیمتی پرس کہاں سے آیا، قیمتی جوتا کہاں سے آیا، یا قیمتی گھڑی کہاں سے آئی، یا قیمتی سوٹ کہاں سے آیا. جس کا باپ مزدوری کرتا ہو اس کی بیٹی کے پاؤں میں 5000 روپے کی چپل، 5000 روپے کا پرس کہاں سے آیا؟ ضرور کسی دوسروں کو دھوکہ دی ہے، ضرور 2-4 دلالوں کے چکر میں 2-4 دلالوں کو پھنسایا ہے اور پھر گراہک کو 1 مہینے رکھا ہے پھر ہٹا دیا ہے. اور تم بولتا یہ میرے لیے پیدا ہوئی ہے، میرے علاوہ کسی کی طرف آنکھ نہیں اٹھائی ہے. 2-4 حمل چور دروازے سے گر گیا اور تم بولتا یہ میرے لیے پیدا ہوئی ہے. نگاہ بدل لے اور جوانی کا جنون دماغ پہ مت سوار کر. سرکار دو جہاں کی تعلیمات کو طاق پہ رکھنے والا، خواہشات کی غلامی کرنے والا اچھی اولاد کا کبھی منہ نہیں دیکھے گا اور اچھی بیوی کا منہ کبھی نہیں دیکھے گا. ساری زندگی اس کو گھٹن کے ساتھ جینا پڑے گا. لڑکی اچھی ہو، لڑکا اچھا ہو تو آنے والی اولاد کروڑوں کے لیے سائے کا کام کرتی ہے، سب جیون دان کا کام کرتی ہے، سماج کے رکشک کا کام کرتی ہے. جب قانون یہی ہے کہ باپ ہو مفتی نقی علی خان جیسا اور ماں ہو زاہدہ تو بچہ احمد رضا خان پیدا ہوتا ہے. تو اور آگے سنے، جس کا باپ ہو حجت الاسلام جیسا اور جس کی ماں ہو عابدہ زاہدہ تو اسی کا بیٹا مفسر اعظم ہند پیدا ہوتا ہے. 1 لاکھ مریدوں کی موجودگی میں زہد سے رہنے والا، صبر اور قناعت سے رہنے والا، مریدوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے والا اور اپنے پیسے سے مدرسہ منظر اسلام کے
مدرسین کو ان کی طبیعت کے مطابق بنگالی ہو تو مچھلی بھات کھلانے والا، اگر بہاری ہو اس کی طبیعت کے مطابق کھانا کھلانے والا، جب باپ مفسر اعظم ہند ہو اور ماں مفتی اعظم ہند کی بیٹی اپنے زیورات کو گروی رکھ کر منظر اسلام کے مدرسین کی تنخواہ دلانے والی ہو، جب ماں ہو ایسی لاجواب اور باپ مفسر اعظم ہند کی طرح اور نانا ہو مفتی اعظم ہند اور دادا ہو حجت الاسلام، تو اسی کوہ کا بچہ اختر رضا کا ازہری تاج الشریعہ پیدا ہوتا ہے۔ زمین اچھی ہو فصل لاجواب پیدا ہوتی ہے، جیسا درخت ویسا پھل ہوتا ہے۔ اس لیے گٹکا کو چھوڑ دیجیے، کھینی چھوڑ دیجیے، سگریٹ چھوڑ دیجیے، تمام فضولیات کے ماہر مت بنیے، جو ضروری چیزیں ہیں اسی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ الحمدللہ 4 گھنٹے خطاب میں کرتا ہوں اس عمر میں بھی، جبکہ 50 پلس میں ہو گیا ہوں۔ ابھی میں 28 سال کا نہیں ہوں، 50 پلس دیکھتے ہی دیکھتے عمر ختم ہو گئی، 50 سال ہو عمر 50 سال سے پلس ہو گیا میں، لیکن میں نہیں کھاتا ہوں گٹکا، 4 گھنٹے کیسے بولتا ہوں؟ میں نہیں کھاتا پیتا ہوں سگریٹ، 4 گھنٹے کیسے بولتا ہوں؟ میں نہیں پیتا ہوں کھینی، میں نہیں کھاتا ہوں رجنی گندھا شدھ پلس، 4 گھنٹے کیسے بولتا؟ آواز کیسے صاف رہتی ہے؟ اور تم بولتا رجنی گندھا کھانے سے آواز صاف ہوتی ہے اور صاف شدھ پلس کھانے سے آواز صاف ہوتی ہے۔ یہ ہمارا شاعر طبقہ، نعت خواں طبقہ، وہ اسٹیج پر جب تک بیٹھا رہے گا شدھ پلس رجنی گندھا چباتا رہے گا اور پھر وہ پھینکتا رہے گا۔ اب صاحب کیا ہے کہ موبائل چلاتا رہے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب سوچی الٹی پلٹی ہو جائے تو پھر اسٹیج میں موبائل چلائے گا، مسجد میں موبائل چلائے گا، خانقاہ میں موبائل چلائے گا۔ امریکہ کا یہودی 5 لاکھ کا موبائل رکھتا ہے لیکن ضرورتاً فون آیا فون چلا گیا۔ یورپ کا کرسچن 2 لاکھ کا موبائل رکھتا ہے، فون آیا فون گیا باقی اندر ہے۔ اور ہندوستان کا میرا لچا بیٹا وہ 10,000 روپے کا موبائل چوری کا 2,000 میں خریدتا ہے اور جیو کا نیٹ پیک بھروا کے رات دن واٹس ایپ یوٹیوب میں لگا رہتا ہے۔ ایسے کیا، دبایا، پھر دیکھا، پھر آگے گیا، رات کے 2 3 بجے تک پڑا رہتا ہے۔ رات بھر کتے گلی کوچے میں پھرتے رہتے ہیں، جب رحمت کا فرشتہ آتا ہے تو کتے نالی کے کنارے سو جاتے ہیں، راکھ کے ڈھیر پہ سو جاتے ہیں اور رات بھر ہلڑ بازی کرتے ہیں، اور مرغ رات بھر خاموش رہتا ہے۔ اور جب رحمت کے فرشتے سحری کے ٹائم میں رحمت لے کے زمین پہ اترتے ہیں، مرغ بانگ دینے لگتا ہے۔ وہ مرغ کی بانگ کیا ہے؟ وہ تسبیح ہے، وہ تحمید ہے، وہ تکبیر ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ مرغ کی خصلت کے بن جاؤ کہ عشاء کے بعد فوری سو جاؤ اور پھر سحری کے وقت میں اٹھ جاؤ۔ والمستغفرین بالاسحار، وہ سحر کا وقت ہے، اللہ سے گناہوں کی معافی کی بھیک مانگنے کا ٹائم ہے، رحمتوں کے فرشتوں کے آنے کا ٹائم ہے۔ ایسا نہیں کہ کتوں کی طرح میری عادت ہو جائے کہ رات کے 3 بجے تک موبائل چلاؤں اور منہ میں گٹکا ڈالوں اور کان میں وائر ٹھوس کے اور جوکروں کی طرح چاروں طرف سے بال منڈا کے بیچ کی میں چوٹی بنا کے رہوں۔ یہی پہچان ہے نوجوانوں کی، چاروں طرف سے بال مونڈ کے بیچ میں مورغ کی طرح بال اوپر کر دینا، آپ منہ میں گٹکا اور کان میں وائر ٹھوسا ہوا اور ہاتھ میں موبائل، سر ہلا کے 3 بجے رات تک دالان پہ کہیں چوک چوراہے پہ بیٹھ کے گانا سننا، ننگی تصویریں دیکھنا۔ اور کل کوئی مصیبت آ گئی تو اللہ کہاں ہے، رسول اللہ کہاں ہے، غوث اعظم کی مدد کہاں ہے؟ غریب نواز کی موجودگی میں ہندوستان کے 40 کروڑ مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، کہاں ہے؟ وہ بولتا ہے کہ وہاں غریب نواز کے مزار کے نیچے وہاں کوئی لنگ ہے، وہاں بولتا اس مسجد میں لنگ ہے۔ یہ کیا مصیبت آ گئی؟ ہندوستان خوبصورت ملک جہاں ہزاروں سال سے لوگ محبت سے رہتے آئے ہیں، ایک گاؤں میں آدھی آبادی مسلمان اور ہندوؤں کی ہے، ایک طرف مسجد ہے، ایک طرف مندر ہے، 1000 سال بیت گئے، کبھی دنگا نہ ہوا، کبھی فساد نہ ہوا، کبھی مصیبت نہیں آئی، آرام سے لوگ اپنے اپنے حساب سے جیتے ہیں۔ لیکن پتہ نہیں کس کی نظر ہندوستان کو لگ گئی، کس ڈائن کی، کس قاتل کی اور کس سحر کرنے والی عورت کی نظر لگ گئی کہ آج صاحب ذہن میں اس قدر فطور بھر گیا۔ پہلے داڑھی والے کو دیکھ کے اپنی دکان میں لوگ مصلی بچھا دیتے تھے، نماز پڑھیے برکت ہوگی، آپ میری دکان میں بیٹھے باپو برکت ہوگی، لیکن آج صاحب چہرہ دیکھ کے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ پتہ نہیں کون سا زہر ڈال دیا، کس طرح دماغ چوپٹ بنا دیا۔ ہندوستان کب جوالا مکھی کی طرح پھوٹ جائے، کب گاؤں گاؤں میں نرسنہار اور جینوسائیڈ ہو جائے، کب قتل عام ہو جائے، کہنا مشکل ہے۔ اس کا ذمہ دار وہی ہوگا جس نے ڈیولپمنٹ کی باتیں چھوڑ کر صرف انہوں نے نیشنلٹی کی باتیں کی اور غلط باتیں کر کے ہندوستان کو آگ کے دہانے جھونک دیا ہے۔ کبھی اس کو تاریخ معاف نہیں کرے گی۔ ہندوستان امن و سکون کا گہوارہ، ہندوستان امن و چین والا ملک، ہندوستان خوبصورتی سے سجا ہوا ملک۔ یہ نیتا جاتا ہے امریکہ، وہاں سے لوٹنے کے بعد بولتا ہے کہ امریکہ کی سڑکیں اچھی ہیں، ہندوستان کی سڑکیں اچھی نہیں ہیں۔ ملیشیا جا کے بولتا ہے میرا نیتا دلی میں آ کے کہ صاحب ملیشیا بڑا خوبصورت شہر ہے، ریلوے اسٹیشن پہ قالین بچھے ہے،
انڈیا کیا اس کے سامنے ہے؟ یہ پیرس سے لوٹ کے آتا ہے تو پیرس کی تعریف کرتا ہے، لیکن تمہیں معلوم ہے میرے مدرسے کا بچہ، میرا مولوی، میرے سماج کا سب یہی بہت بولتا ہے کہ نہ امریکہ اچھا ہے، نہ چائنا اچھا ہے، نہ جاپان اچھا ہے، نہ ملیشیا اچھا ہے، نہ سنگاپور اچھا ہے. کیا بولتا ہے؟ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا. پھر بھی ہم سے ثبوت مانگا جاتا ہے کہ آپ غدار وطن ہیں، وفادار وطن ہے تو ثبوت دیجئے. سنو غور سے، ہندوستان ہمارا پیارا وطن عزیز ہے. اس ملک کی غداری ہم لوگ کبھی سوچ نہیں سکتے. البتہ ان کمینوں کو کبھی معاف نہیں کریں گے جس کمینوں کی گندی سوچ سے آگ لگنے والی ہے، جس کتوں کی گندی سوچ سے سماج میں آگ لگنے والی ہے. میرے مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کرنے والا، اس زبان پہ تھوک دوں، اس زبان پہ پاخانہ کر دوں، وہ زبان کاٹ لوں. ظالم تم کیسا آدمی ہے؟ اسی ہندوستان کا ایک ہندو رام کرشن راؤ ہے، میسور یونیورسٹی کا پروفیسر، وہ ہندو ہے مذہباً اور برادری کے اعتبار سے برہمن ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے. وہ میرے مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ برہمن کہتا ہے the personality of Muhammad, it is most difficult to get into the whole truth of it. Only a glimpse of it I can catch. What a dramatic succession of these picturesque scenes. وہ برہمن ہندو بولتا ہے this is Muhammad the prophet, Muhammad the warrior, Muhammad the statesman, Muhammad the orator, Muhammad the judge, Muhammad the saint, Muhammad the refuge of orphans, protector of slaves, emancipator of women. All these magnificent roles in these departments of human activities, he is alike a hero. یہ نرسنگ آنند جیسا بدتمیز آدمی مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کرنے والا، اور ابھی ایک نیا کوئی جوکر آیا ہے وہ نبی کی شان میں گالی دے رہا ہے. یہ لوگ تو رام کرشن راؤ کے پاؤں کی دھول کے برابر نہیں ہے. وہ برہمن و ہندو کیا میرے سرکار کے بارے میں کہہ دیا. پڑھا لکھا آدمی وہ کیا کہتا ہے؟ اسلام کے پیغمبر کی شخصیت کی تہ میں اترنا بہت مشکل ہے. میں ان کی زندگی کا ایک چیپٹر پڑھتا ہوں، وہ ختم نہیں ہونے پاتا. ان کے اوصاف و کمالات کا دوسرا چیپٹر سامنے آ جاتا ہے. میں جب اس کی اسٹڈی میں لگتا ہوں ان کے کمالات کا تیسرا چیپٹر آتا ہے. وہ کہتے ہیں ایک لاجواب شخصیت ہے مصطفیٰ کی. یہ جز ہے مصطفیٰ، معلم ہے مصطفیٰ، مصلح ہے مصطفیٰ، ریفارمر ہے مصطفیٰ، عورتوں کی آبرو کے محافظ ہے مصطفیٰ، یتیموں کی پناہ گاہ ہے مصطفیٰ، بیواؤں کے رکشک ہے مصطفیٰ، انسانیت کو غلامی کی زنجیر سے آزادی دلانے والے ہیں مصطفیٰ، ناریوں کی آبرو کے رکشک ہے مصطفیٰ. All these magnificent roles in these departments of human activities. یہ برہمن ہندو کہتا ہے، میسور کا پروفیسر، کہ انسانی زندگی کے تمام ڈپارٹمنٹ اسلام کے پیغمبر نے جو رول ادا کیا ہے، جو انہوں نے رہنمائی کی ہے، مارگ درشن کیا ہے، اس کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ پرتھوی کا لاجواب انسان کوئی ہے تو محمد مصطفیٰ کی ذات گرامی. سرکار اعلیٰ حضرت اسی فکر کو ہمارے سامنے عام کیا. کوئی بڑا نہیں، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. اور یہ جوکر کوئی مہاراشٹر سے، کوئی بہار سے، کوئی گجرات سے، یہ ہمارے ہندوستان کا حسن ہے کہ گجراتی بھی ہندوستانی ہے، بہاری بھی ہندوستانی ہے، بنگالی بھی ہندوستانی ہے، مراٹھی بھی ہندوستانی ہے. اسٹیٹ پہچان کے لیے ہے، گھمنڈ کے لیے نہیں ہے کہ ہم بہار میں پیدا ہوئے تو ہم بہت اونچے ہیں، ہم گجرات میں پیدا ہوئے تو ہم بہت اونچے ہیں. نہیں نہیں، یہ تو پہچان کے لیے ہے. جیسے ہم شیخ ہیں، کوئی پٹھان ہے، کوئی انصاری ہے، کوئی منصوری ہے، کوئی نداف ہے، کوئی جولاہا ہے، کوئی صافی ہے. یہ ذلت کا ایشو نہیں ہے، گھمنڈ کا ایشو نہیں ہے. یہ تو قرآن کریم میں آیا ہے کہ ہم نے تم کو مختلف ٹرائب میں بانٹ دیا ہے تاکہ آپس میں پہچان باقی رہے کہ فلاں قبیلے کا ہے، یہ فلاں قبیلے کا. گھمنڈ کا ایشو نہیں ہے. ہمیں قبیلوں میں بانٹ دیا انٹروڈکشن کے لیے، تعارف کے لیے. جیسے میرا نام محمد ہے، ایک سماج میں 10 آدمی کا نام محمد ہے. آپ کون سا محمد، کس کا بیٹا، کس کا پوتا، کس محلے کا. اسی لیے یہ پہچان کی خاطر ہے. یہ انصاری، یہ جولہا، یہ نداف. البتہ اللہ کے نزدیک عزت پانے کے لیے خان ہونا ضروری نہیں، شیخ ہونا ضروری نہیں. اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. اللہ کہتا تم میں وہی عزت والا ہے جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. جب اللہ سے ڈرنے والے کو عزت دی گئی، پھر یہ کہنا کہ پیر ہونے کے لیے باپو ہونا ضروری ہے، پیر ہونے کے لیے سید ہونا ضروری ہے، پیر ہونے کے لیے آل رسول ہونا ضروری ہے، غلط بات. یہ نظریہ قرآن سے ٹکراتا ہے، یہ نظریہ حدیث سے ٹکراتا ہے، یہ نظریہ اولیاء صالحین کے نظریات سے ٹکراتا ہے. قرآن نے کہا وَجَعَلْنَا
جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ہم نے تمہیں ڈیفرنٹ ٹرائب میں بانٹا تاکہ تیری پہچان قائم رہے اور عزت اسی کو ملے گی جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. اور اسی کی تشریح مصطفیٰ نے بیان کی. لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لابیض علی اسود ولا لاسود علی ابیض الا بالتقوی. حضور نے کیا فرمایا؟ کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں, کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں. اب اسلام آ گیا ہے اور اسلام آ گیا ہے, اب گورے رنگ نہیں دیکھا جائے گا بلکہ جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرے گا وہی عزت پائے گا. اب مدینہ میں پیدا ہونے والا کوئی بدعقیدہ کوئی کافر ہو جائے تو پھر وہ ہمارے لیے قابل سمان نہیں ہے, لیکن گجرات کے دیہات میں حل چلا کہ ایک مومن مر گیا تو یہ ہمارے لیے قابل سمان ہے, چونکہ اس کے پاس ایمان کی دولت ہے, اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے. ایمان اور عمل صالح یہ ہے قابل تعظیم. اور جب سے ہم نے اس سے ہٹ کے سوچنا شروع کیا تو پھر ہمیں عالموں سے نفرت پیدا ہوگی, ہمیں دوسروں سے نفرت پیدا ہوگی. مولوی کیا کرے گا؟ آل رسول چاہیے, سید چاہیے. آل رسول کا میں پاؤں چومتا ہوں, میں ان کی پیشانی کو بوسہ دیتا ہوں, میں اپنے ان سادات کرام کے ہاتھ کو چومتا ہوں. اعلیٰ حضرت نے یہی پیغام دیا ہے, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. ہاتھ چومنا اور ہے, پیشانی کو بوسہ دینا اور ہے, پیر کا جوتا اٹھا کے سر پہ رکھ لینا اور ہے. رہے کوئی فوجی میں کوئی سادات, اگر وہ سید ہے میں اس کا جوتا اٹھا لوں گا, میں اس کا ہاتھ چوم لوں گا, میں اس کی پیشانی چوم لوں گا. لیکن اگر وہ بولے گا کہ نماز میں پڑھاؤں گا تو میں بولوں گا نہیں بابو, نماز آپ نہیں پڑھاؤ گے. وہ دیہات کے انصاری کا بیٹا جو گائے چرانے والے کا بیٹا ہے, وہ اگر عالم ہے, چہرے پہ داڑھی ہے, فاسق نہیں ہے, تو وہ مصلی پہ جائے گا اور آپ امامت بننے کے قابل آپ نہیں ہو, چونکہ آپ فاسق معلن ہیں. شریعت کی روشنی میں آپ کا ہاتھ چومنا اور ہے, امامت قبول کرنا اور ہے. یہی تو ہے اسلام کا سب سے بڑا اعجاز. امیری غریبی کا فرق مٹایا تو سادات کرام کا پاؤں چومنا اور ہے, اور آگے اپنا امام اور فقیہ ماننا اور ہے. تو امام وہی بنے گا جو متقی ہوگا, جو صاحب تقوی, صاحب ایمان, صاحب علم ہوگا. یہ مذہب اسلام ہے جو دودھ کا دودھ پانی کا پانی فیصلہ سنایا ہے. عزت اور ہے, امام بنانا اور ہے, کسی کی بات ماننا اور ہے. آپ باپو ہیں, میں ہاتھ چومتا ہوں, پیر چومتا ہوں, لیکن آپ بولیں گے کہ میرے ساتھ مل کر کے قوالی سنو اور ہارمونیم بجاتے ہیں, طبلہ بجاتے ہیں. میں کہوں گا نہیں باپو, یہ فسق ہے, یہ گناہ ہے, یہ حرام ہے. ہارمونیم, طبلہ, باجا نہیں ہوگا. تو عزت کرنا اور بات ہے. اور تم بولے گا چلو میرے ساتھ سنیما دیکھو, یہ نہیں ہوگا. نہیں مانی جائے گی بات. باپ بھی بولے سنیما دیکھو, نہیں مانی جائے گی. ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے, ماں بولے چلو سنیما دیکھیں گے, نہیں مانی جائے گی بات. لا طاعت فی معصیت اللہ, اللہ کی نافرمانی میں کسی کی طاعت نہیں کی جائے گی. عزت اپنی جگہ ہے اور بات ماننا اپنی جگہ ہے. تو اس شریعت نے پیر اسی کو مانا ہے جو شرائط اربع کا جامع ہو, جو سنی صحیح العقیدہ ہو, جو عالم ہو, جو باعمل ہو, اور جن کا سلسلہ سرکار تک متصل ہو, بیچ میں کہیں سے منقطع نہ ہو. وہ عالم ہوگا. وہاں ذات برادری نہیں دیکھی جائے گی. یہ چاروں شرط جس میں ہے وہ پیر کامل ہوگا, اور جتنا زیادہ ڈیپ میں ڈوبے گا اتنا ہی زیادہ ان کا فیض عام ہو جائے گا. سرکار اعلیٰ حضرت کے تعلق سے لوگوں نے خان پٹھان کی باتیں شروع کر دی, مگر ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں, سرکار اعلیٰ حضرت نے فتویٰ رضیہ میں جتنے کئی ہزار فتوے لکھے, اس میں سے تمام فتوے کے نیچے جہاں الکتبہ عبدہ المذنب, اس میں محمد احمد رضا قادری لکھا ہے. فقیر محمد احمد رضا قادری. آپ خوب بولیے, میں گجراتی, میں بہاری, میں شیخ, میں پٹھان, میں انصاری, میں یہ, میں وہ, مگر میرا وہ امام. ان سے پوچھا گیا حضور آپ نے فتویٰ کے نیچے جو دستخط کیا ہے, کہیں آپ نے مولانا نہیں لکھا, اپنے آپ کو مفتی نہیں لکھا, یہ مولانا مفتی نہیں, صرف فقط اپنا نام لکھا ہے. وہ تو گجرات کے ہمارے کچھ بھائی ہیں, ان سے پوچھیں کہ کیا نام ہے آپ کا, تو حاجی رفیق. کیا نام ہے, تو حاجی شفیق. کیا نام ہے, تو حاجی انیس. یعنی حاجی انیس. ہم لوگوں سے کوئی پوچھتا ہے کیا نام ہے, محمد شہریار رضا قادری. ہمارے شیخ سے کوئی پوچھتا ہے کیا نام ہے, محمد عزت رضا قادری. ہمارے اعلیٰ حضرت سے پوچھا کیا نام, احمد رضا قادری. کبھی حاجی نہیں لگایا, مگر پتہ نہیں لوگوں کے دماغ میں کہاں سے کیا بات پیدا ہو گئی ہے. تو بہت اچھی بات لکھی گئی ایک کتاب میں. ایک صاحب راستے میں بولے کہ آپ کا کیا نام, بولا حاجی رفیق. اس سے پوچھا آپ کا کیا نام, بولا میرا نام ہے نمازی شفیق. کہا نمازی, یہ تو پہلی بار میں سن رہا ہوں. کہا ہاں آپ نے کئی بار حج کیا, کہا ایک بار. ایک بار حج کیا تو حاجی رفیق ہو گئے, اور ہم ڈیلی 5 بار مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو نمازی شفیق نہیں ہوں گے آپ. یعنی حاجی نمازی نام بولیے, صرف محمد انیس, محمد رفیق, محمد فلاں, اور نام مت بولیے, اسے حاجی مت ملے. یہاں البتہ کوئی پوچھے آپ نے حج کیا کہ نہیں کیا, آپ بولیے الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے کہ حرمین طیبین کی حاضری نصیب ہوئی ہے. یہ ساری باتیں کی. اعلیٰ حضرت نے کبھی اپنے نام کے ساتھ لفظ خان نہیں لکھا. پوچھا گیا حضور آپ تو خان ہے, احمد رضا خان تو لکھ سکتے ہیں, پر احمد رضا خان کوئی بتا دے کسی کتاب 1000 تصنیفات
میں سے کسی بھی جگہ اعلیٰ حضرت اپنے نام احمد رضا خان لکھا ہو؟ نہیں، جواب سنیے، دماغ باغ ہو جائے گا دل۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ حضور خان کیوں نہیں لکھا؟ کہا لفظ خان سے گھمنڈ کی بو آتی ہے، اسے میں نے نہیں لکھا ہے۔ سبحان اللہ، لفظ خان سے گھمنڈ کی بو آتی ہے، لفظ خان سے کبر کی بو آتی ہے، اس لیے میں نے اپنے نام کے ساتھ کبھی گھمنڈ نہیں لکھا، کبھی خان نہیں لکھا، اس سے تھوڑی کبر کی بو آتی ہے۔ آپ فلاں خان، فلاں خان، فلاں خان، زما خان، یہ خان، وہ خان، لگتا ہے کہ میں بہادر ہوں، خان ہے۔ تو اعلیٰ حضرت وہ راہ تصوف و سلوک کا وہ عظیم الشان شناور ہے، شہسوار ہے، کہ جہاں باریک سے باریک باتیں 80 سالہ مجاہد کی زندگی میں نہیں ملتی، وہ ساری باتیں سرکار اعلیٰ حضرت کی زندگی میں ملتی ہے۔ یہی وہ تقوی ہے جو انہیں اپنی جماعت کے علماء میں ممتاز کر دیا ہے، یہی وہ علم ہے جو علماء کی جماعت میں آپ کے نام کو روشن کیا ہے۔ نہیں دیکھا جاتا شیخ کون ہے، پٹھان کون ہے، وہاں کام دیکھا جاتا ہے۔ پٹھان رہے اپنی جگہ، شیخ رہے اپنی جگہ، اتر پردیش کا وہ خان پوری دنیا کے مسلمانوں کا امام بن گیا، چہرہ اور پٹھان کی وجہ سے نہیں۔ جو مذہب اسلام کا کام کرے گا اسے سوداگران سے اٹھا کے اللہ نے شہرت کے آسمان پہ پہنچا دیا ہے، کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ امریکہ ہو کہ ہندوستان، چائنا ہو کہ جاپان، ایک پٹھان نے پوری دنیا میں ہنگامہ باپا کر دیا۔ آسٹریلیا، امریکہ، یورپ۔ تو میں نے کہا تھا امریکہ میں مناظرہ ہوگا، کتاب بریلی سے جائے گی۔ آسٹریلیا میں مناظرہ ہوگا، کتاب بریلی سے جائے گی۔ سری لنکا میں مناظرہ ہوگا، کتاب بریلی سے جائے گی۔ موریشس میں مناظرہ ہوگا، کتاب بریلی سے جائے گی۔ اجمیر جاؤں گا، بغداد جاؤں گا، بیدایوں جاؤں گا، دہلی کی 22 خواجاؤں کی چوکھٹ پہ جاؤں گا، وہاں بھیک مانگوں گا، مراد منہ مانگی پاؤں گا۔ لیکن جہاں تک سوال رہے اسلام کے پر ہونے والے حملے کا، دفاع کا، ڈیفنس کا، دفاع کا، تو ہتھیار احمد رضا کا ہی کام آئے گا۔ 1000 کتاب کی صورت میں جو ہتھیار ویپنس دیا ہے، تو جن کے ہتھیار سے مناظرے کی جنگ جیتی جائے گی تو ڈنکا اس کا نہیں بچے گا تو کھانے اور سونے والے کا بچے گا۔ جس جو کام کیا ہے، جو ہتھیار دیا ہے، جب تک وہ ہتھیار رہے گا اس کی مدد سے ایمان اور عقیدے کی حفاظت ہوتی رہے گی، ڈنکا اسی ہتھیار دینے والے کا بچتا رہے گا۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ وہاں کام دیکھا جاتا ہے، وہاں صرف چام نہیں دیکھا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے کام نے اس کو عالمگیر بنا دیا ہے، اس کو آفاقی حیثیت کا حامل بنایا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا عقیدہ لیجیے، اعلیٰ حضرت کا مشن لیجیے، ان کے خاندان کے شہزادوں کا مشن لیجیے، ان کا مشن لیجیے، اور پھر ہمت ور مسلمان بن کے ہندوستان میں زندہ رہیے، اور پھر دوسروں کی ہر باتوں پہ مشتعل مت ہو جائیے۔ صبر سے کام لیجیے، پیشنس سے کام لیجیے، دھیرج سے کام لیجیے۔ میرے رہنما کی نظر ہر باتوں پہ ہے، ہر باریک سے باریک باتوں پہ ہے۔ بریلی سے انتظار کیجیے کہ میرے شیخ کا فرمان کیا آ رہا ہے، میرے شیخ کا فتویٰ کیا آ رہا ہے، میرے شیخ کا اس پہ ان کا نظریہ کیا ہے۔ ایک کو تو رہنما ماننا پڑے گا۔ یہاں تو 3 آدمی سفر کریں تو ایک کو امیر چن لیں، 2 آدمی نماز پڑھنے جائیں تو ایک کو امام بنا لیں۔ اور ہمارے انتشار کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے، ہمارا کوئی ایکسیپٹیڈ لیڈر نہیں ہے، بلکہ جو جہاں چاہا سب کی مخالفت کر بیٹھا۔ یہ واٹس ایپ، یوٹیوب کیا ہاتھ میں آیا ہے، وہ عالم نہیں ہے، وہ مفتی نہیں ہے، وہ فلاں نہیں ہے، یعنی جو منہ میں آیا بکتا چلا گیا۔ عبادت اور تلاوت میں دل لگائیے، فضولیات کے ماہر مت بنیے، اور پھر دیکھیے جب زیادہ ٹائم بچے گا، پنکچوئل آپ بنیں گے تو آپ کی سوچ پوزیٹو ہوگی، آپ کی سوچ عمدہ رہے گی، آپ نیک بنیں گے، آپ متحد ہو جائیں گے، اور اپنے رہنما کی روشنی میں، ان کی ہدایت کی روشنی میں آپ زندگی کے دن گزاریں گے۔ آپ بس یقین جاننا، سب سے آخری بات میں بول کر آپ سے روانہ ہونا چاہتا ہوں، ہمارا کام عبادت کرنا ہے، باقی دنیا کا چلانا یہ کام میرے خالق، میرے مالک کا ہے۔ میری پیدائش کا مقصد ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں۔ حکومت کس کی بنے گی، کس کی چھینی جائے گی، وہ رب کا کام ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ خدا، جسے چاہتا ہے سلطنت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ تو آپ اپنا کام کریں، نماز پنجگانہ کی پابندی آپ اپنے گھر میں، تمام سنی مراسم کی پابندی کریں، کافرانہ رسم و رواج کو تیاگ دیں، کیسے بال رکھیں، کیسے کپڑا پہنیں، کیسے زندگی کے دن گزاریں، سب سنت اور شریعت کے مطابق۔ اسی میں عافیت ہے، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں سکون، اسی میں چین ہے۔ اب جہاں کافروں کی پیروی کریں گے تو اللہ کافروں کے دل میں جو آپ کی ہیبت ہے وہ ہیبت نکال دے گا، اس لیے وہ ان کا حوصلہ بلند ہو گیا، جو چاہتا ہے بکتا رہتا ہے۔ لیکن آپ یقین جانیے کہ آپ کا مذہب دبنے نہیں آیا ہے۔ وہ پہلا دن اسلام کا جس دن ایک آدمی نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا تھا، پھر 2 آدمی شریک ہوا، پھر 3 آدمی، پھر 4
آدمی, اور پھر مخالفت بڑھتی چلی گئی. 3 سال میں 40 لوگوں نے کلمہ پڑھا. جب لوگوں نے دیکھا کہ 40 لوگ اس میں شریک ہو گئے, دشمنی بڑھ گئی. کوئی کلمہ پڑھے گا, چٹائی میں باندھ کے دھواں دیا جائے گا, سولی پہ لٹکا دیا جائے گا, اس کو اس کے جسم کو آگ پہ لٹا کر کے اس کو مار دیا جائے گا. تکلیفیں کافروں نے شروع کر دی. جب اسلام مکہ سے مدینہ آیا, یہاں کے لوگ دشمن ہو گئے. پہلے اسلام مکہ تک محدود تھا, دشمن محدود تھے. اب اسلام مدینہ آیا, دشمن تھوڑا بڑھ گیا. اسلام مدینے سے باہر نکل کے یمن گیا, وہاں دشمن بڑھ گیا. پہلے 4 تھے, 4000 ہو گئے. 4000 تھے, 40,000 ہو گئے. 40,000 تھے, لاکھ کے قریب ہو گئے. دشمنی بڑھتی گئی, کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی. یہاں تک کہ سرکار کے وصال کے بعد صدیق اکبر نے 2 سال تک کمان سنبھالی. ایسا نہیں ہوا کہ 1 لاکھ گھٹ کے 50,000 ہو گیا. دشمنوں کو انتظار تھا کہ اسلام کے پیغمبر چلے جائیں, پھر اسلام کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. پر حضور نے جس مضبوط فاؤنڈیشن پہ اسلام کی عمارت کی بنیاد رکھی تھی, پھر کیا ہوا, صدیق اکبر نے جانشینی کا حق ادا کیا. 1 لاکھ کئی لاکھ کی تعداد میں بدلتے چلے گئے. فاروق اعظم کے 10 سالہ پیریڈ میں اسلام روم پہنچا, اسلام ایران پہنچا. اب دشمن بھی روم اور ایران میں پیدا ہو گئے, یعنی اسلام پھیلتا چلا گیا, دشمن بڑھتے چلے گئے. آج 1,500 سال کے بعد جب اسلام ہندوستان آیا, یہاں اس کے دشمن ہو گئے. چائنا جاپان گیا, وہاں اس کے دشمن ہو گئے. امریکہ میں اسلام گیا, وہاں اس کے دشمن ہو گئے. لیکن یہ بتا دے تم کہ ایک دن بھی اسلام کی دشمنی کی وجہ سے مسلمانوں کی تعداد گھٹی ہو کہ 1 کروڑ تھا, دشمنی بڑھی 50 کروڑ لوگ, 50 لاکھ پہ آ گئے. 1-2 کروڑ تھے, دشمنی بڑھی گھٹ کے 1 کروڑ ہو گیا. نہیں, 4 آدمی سے وہ قافلہ شروع ہوا تھا, اور آج پوری دنیا میں 150 کروڑ لوگ ایسے ہیں جن کے نام کے ساتھ لفظ محمد جڑا ہوا ہے. محمد قمر, محمد احسن, محمد اختر, محمد جمال, محمد فلاں, یا 150 کروڑ محمدی فوج ہے. اختلاف بڑھتا گیا, دشمنی بڑھتی گئی, کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا. اسلام وہ مذہب مہذب ہے, تم نفس مت ہو جاؤ, مخالفت ہونے دو, دشمنی بڑھنے دو. یہ میرا تجربہ 1,500 سال کا بولتا ہے کہ دشمنی بڑھتی جاتی ہے, مصطفیٰ کے غلاموں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جاتا. اللہ تبارک و تعالی تمام ہندوستان اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے, اپنے رہنماؤں کے چھیتر چھایا میں سے جینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں صرف بولنے نہیں, بولنے سے زیادہ ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا